جب شہنشاہ بابر اجودھیا سے روانہ ہو کر آگرہ پہنچا تو بڑی پریشان کن خبریں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ مختلف علاقوں سے موصول ہونے والی بغاوت کی خبریں سن کر مغل سردار حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ بابر نے فوراً ہی اپنے ساتھیوں کے اس بے دلی کا اندازہ کر لیا تھا۔ نتیجتاً مغل بادشاہ نے آگرے کے قلعے میں ایک دربار عام منعقد کیا اور اراکین سلطنت سے لے کر عام و خاص اور تمام سپاہیوں کو بھی نہایت سختی سے تنبیہ کی کہ وہ اس دربار میں ضرور حاضر ہوں۔ پھر جب سلطنت مغلیہ سے تعلق رکھنے والا ایک ایک فرد قلعے کے طویل و عریض میدان میں پہنچ گیا تو بابر اپنی مسند پر کھڑا ہوا اور انتہائی پرجوش لہجے میں حاضرین سے خطاب کرنے لگا۔ میرے جانباز ساتھیوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اس وقت تک 3 فرمانروائے اسلام ہندوستان آئے اور انہوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ پہلے سلطان محمود غزنوی، اس وقت ہندوستان کے سیاسی حالات بھی شدید بدنظمی کا شکار تھے، بلکہ جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے راجہ حکومت کرتے تھے۔ پھر جب سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس وقت وہ ماوراء النہر، خوارزم اور خراسان کا بھی حاکم تھا اور غزنوی فوج کی تعداد بھی 1 لاکھ سے کم نہ تھی۔ دوسرے شہاب الدین غوری، جس کے لیپالک بیٹوں نے بڑے جاہو جلال کے ساتھ اپنے ناموں کا خطبہ پڑھوایا اور ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر اپنا تصرف قائم رکھا۔ اس طرح اگرچہ شہاب الدین غوری خراسان کا حکمران نہ تھا، تاہم اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری ایک بادشاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ شہاب الدین غوری 1,20,000 سپاہی لے کر ہندوستان پر حملہ ور ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کی طرح شہاب الدین غوری کے وقت میں بھی ہندوستان میں ہر طرف طوائف الملوکی پھیلی ہوئی تھی۔ ان حکمرانوں کے برعکس میرا یہ حال ہے کہ جب میں پہلی بار ہندوستان آیا تو 1,500-2 ہزار سپاہی میرے ہم رکاب تھے۔ بے شک اس وقت بدخشاں، کابل اور قندھار پر میری حکومت تھی، لیکن ان شہروں سے نصف خراج بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب میں نے ہندوستان کا رخ کیا تو ہندوستان کے ایک بڑے علاقے پر افغانوں کا تسلط تھا۔ اس طرح دشمن کی طاقت دیکھتے ہوئے میرے ساتھ 5 لاکھ فوج ہونی چاہیے تھی۔ خود ابراہیم لودھی کا لشکر 1 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے علاوہ افغان حکمران کے دوسرے سیاسی حلیف بھی تھے اور 1,000 کو پیکر جنگی ہاتھی بھی اس فوج میں شامل تھے۔ اور سب سے زیادہ اہم بات یہ تھی کہ میں نے ازبک جیسے زبردست حریف کو اپنے پیچھے چھوڑ کر لودھی جیسے خونخوار دشمن سے ٹکر لی تھی۔ ظاہری اسباب اور مادی وسائل کے اعتبار سے میں یہ جنگ ہار چکا تھا، مگر ایسے سنگین لمحات میں صرف خدا کی ذات پر بھروسہ اور اس کا فضل ہی میرے کام آیا۔ میں اس کامیابی کو اپنی کوششوں کا نتیجہ نہیں سمجھتا، بلکہ یہ فتح محض اللہ کی عنایت اور کرم کے باعث مجھے نصیب ہوئی۔ یہی میرا ایمان ہے اور آئندہ بھی جو کچھ مجھے حاصل ہوگا وہ میرے اللہ ہی کی بخشش و عطا ہوگی۔ بابر وقتی طور پر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ شہنشاہ کی اس اثر انگیز تقریر نے مغل سرداروں کو نیا حوصلہ بخشا تھا۔ دربار عام سے خطاب کرنے کے بعد دوسرے دن بابر نے شاہان ہند کے خزانوں کا معائنہ کیا۔ امرائے سلطنت کا خیال تھا کہ دوسرے بادشاہوں کی طرح ہندوؤں کی رسم کے مطابق دولت کے ان خزانوں پر سانپ بن کر بیٹھ جائے گا، مگر اس وقت عام سرداروں کی یہ قیاس آرائی غلط ثابت ہوئی جب بابر نے دونوں ہاتھوں سے دولت لٹانی شروع کر دی۔ مغل شہنشاہ نے اپنے فرزند اکبر شہزادہ ہمایوں کو 3.5 لاکھ روپے نقد اور 1 سر بمہر خزانہ عطا کیا۔ اپنے چچا زاد بھائی سلطان مرزا کو 1 لاکھ روپے اور تمام امراء کو ان کے حسب مراتب نقد رقم دی۔ دوستوں، عزیزوں، سوداگروں اور طالب علموں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلائے معلی، نجف اشرف اور دوسرے متبرک مقامات کے منتظمین کے لیے قیمتی تحائف بھیجے۔ انتہا یہ ہے کہ کابل کے ایک ایک باشندے کے لیے نقد رقم ارسال کی۔ الغرض بادشاہان ہند کا وہ خزانہ جو برسوں کی محنت، قتل و غارت اور بے شمار حق تلفیوں کے بعد جمع کیا گیا تھا، بابر نے اسے ایک ہی دن میں خالی کر دیا۔ پھر جب شاہی خزانے میں ایک سکہ بھی باقی نہیں رہا تو مغل شہنشاہ نے اپنے امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سونے چاندی کے ان بے حقیقت سکوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میرے دل کی طرف دیکھو، یہ وہ خزانہ ہے جو تمہاری محبتوں سے ہمیشہ بھرا رہے گا۔ اس روز مغل سرداروں کو اندازہ ہوا کہ ان کا حکمران صرف تاج و تخت کا ہی نہیں، دل کا بھی بادشاہ ہے۔ اگر میں حصول دولت کے لیے جنگ کر رہا ہوتا تو ان خزانوں کو لے کر کابل کی طرف لوٹ جاتا۔ یکایک بابر کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ ہمیں یقین ہے، مغل سرداروں نے بیک زبان کہا،
ہم نے کسی بھی حال میں آپ کو خود غرض اور تنگ نظر نہیں پایا، پھر بغاوتوں کی خبریں سن کر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بابر نے اپنے امراء سے سوال کیا۔ دراصل مغل سردار ابراہیم لودھی کی شکست اور شاہان ہند کے خزانوں پر قبضے کے بعد کابل لوٹ جانا چاہتے تھے۔ انہیں رات دن یہی خوف ستاتا رہتا تھا کہ اگر وہ اس اجنبی ملک میں چاروں طرف سے گھر گئے تو ہندوستان ان کے لیے قبرستان بن کر رہ جائے گا۔ بابر نے اپنے سرداروں کی اس ذہنی کشمکش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہم تو پریشان نہیں، مگر آپ کو یہاں کے لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ مغل سرداروں نے ذرا پیچیدہ انداز میں بابر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، زندگی ہے تو اعتبار بھی کرنا پڑے گا۔ بابر مسکرانے لگا، اگر میں لوگوں پر شک کرنے لگوں تو پھر بے اعتباری کا سلسلہ خود میری ذات پر ختم ہوگا۔ مغل شہنشاہ نے بڑی عجیب بات کہی تھی، جسے سن کر امرائے سلطنت خاموش ہو گئے۔ سیاسی انتشار میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ بابر بڑے صبر و تحمل کے ساتھ اس بگڑتی ہوئی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہندوستانی باشندے مغلوں سے بہت زیادہ خوف زدہ تھے، اس لیے وہ شروع میں اطاعت گزاری کے بجائے بابر کی مخالفت پر کمر بستہ رہتے تھے۔ نتیجتاً قاسم خان نے سنبھل میں، حسن خان میواتی نے میوات میں، محمد زیتون نے دھولپور میں، تاتار خان نے گوالیار میں، قطب خان نے اٹاوا میں، عالم خان نے کالپی میں اور نظام خان نے بیانہ میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ دریائے گنگا کے اس پار کے علاقے پر طاقتور افغان امیر نصیر خان لوہانی اور معروف خان فرمولی قابض ہو گئے تھے۔ اگرچہ یہ دونوں سلطان ابراہیم لودھی کے مطیع و فرما بردار نہ تھے، تاہم مصلحت وقت کے پیش نظر پانی پت کی جنگ کے بعد انہوں نے بہار خان ول دریا خان لوہانی کو سلطان محمد کا لقب دے کر اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا۔ پھر یہ سب کے سب ایک لشکر جرار لے کر کنوج سے آگرے کی طرف بڑھے۔ ہر علاقے کے حاکم کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، مغلوں کو ہندوستان سے نکالے بغیر ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بابر کے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ اسی دوران بیبن خان جلوانی بھی مغل شہنشاہ سے ناراض ہو کر سلطان محمد سے جا ملا۔ پھر ان لوگوں نے مل کر ہندوستانی رعایا کو اس حد تک بھڑکایا کہ شہروں اور قصبوں کے باشندے بھی بابر کی مخالفت کرنے لگے۔ پھر ایک دن نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ انسانوں کو اناج اور جانوروں کو چارہ بھی بڑی مشکل سے دستیاب ہونے لگا۔ اسے گردش وقت ہی کہا جا سکتا ہے کہ اس سال خلاف معمول گرمی بھی بہت زیادہ پڑی۔ مغل سرد علاقوں کے رہنے والے تھے، وہ اس ناسازگار موسم کو برداشت نہ کر سکے۔ گرمی کی شدت اور لو سے کئی مغل سردار ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر خواجہ کلاں اور دوسرے معزز سرداروں نے بابر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، صرف مقامی باشندے ہی نہیں، یہاں کا موسم بھی ہمارے خلاف ہو چکا ہے۔ اب بہتری اسی میں ہے کہ جلد از جلد کابل لوٹ چلیں اور اس فتح کو غنیمت سمجھیں۔ مغل سردار جو کچھ دن بابر کی پرجوش تقریر سن کر سنبھل گئے تھے، ایک بار پھر گھبرا کر اپنے وطن کی طرف دیکھنے لگے۔ بابر جو انتہائی ناگوار فضا میں بھی مسکرانے کا عادی تھا، اپنے سرداروں کا مشورہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ میں اپنی تمام عمر کی محنت پر خاک ڈال دوں اور فتح کیے ہوئے ملک کو چھوڑ کر کابل چلا جاؤں، پھر شطرنج کا بادشاہ بن کر اپنی بے چارگی کا تماشا دیکھتا رہوں۔ شہنشاہ کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر دوسرے سردار تو خاموش بیٹھے رہے، مگر بابر کا دستے راست خواجہ کلاں بے اختیار بول اٹھا، شہنشاہ کچھ بھی کہیں مگر میں ہندوستان کے اس دوزخ میں جلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہندوستان ہے یا بیمارستان، یہ جہنم اور بیماریوں کا گھر ہی صحیح، مگر تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا خواجہ۔ بابر نے بڑے ناز کے ساتھ اپنے جاں باز سپہ سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ وہی خواجہ کلاں تھا جس کی شمشیر آبدار نے بڑے بڑے دشمنوں کے سر قلم کیے تھے اور بابر کی فتوحات کے سلسلے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ نہیں عزت مآب، خواجہ کلاں نے صاف صاف کہا، یہ خادم اب ایک لمحے کے لیے بھی یہاں نہیں ٹھہر سکتا، بس غلام کو اجازت دیجیے۔ خواجہ کلاں اس قدر بدحواس ہو گیا تھا کہ اسے اپنے لہجے پر بھی قدرت حاصل نہیں رہی تھی اور وہ مغل شہنشاہ سے شدید تنزیہ گفتگو کر رہا تھا۔ بابر بڑی حسرت سے اپنے ایک جان نثار ساتھی کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ خواجہ کلاں نے ہندوستان سے رخصت ہوتے وقت دہلی کی ایک عمارت پر نمایاں حروف میں فارسی زبان کا یہ شعر لکھ دیا، میری دعا ہے کہ میں سلامتی کے ساتھ یہاں سے چلا جاؤں، اس کے بعد اگر پھر کبھی میرے دل میں ہندوستان آنے کی خواہش پیدا ہو تو خدا اسی دنیا میں میرا منہ کالا کر دے۔
शहंशाह बाबर को अपने मोतमद खास ख्वाजा कलां के हिंदुस्तान से चले जाने का बहुत अफसोस था। मुगल हुक्मरान ने कई रोज तक अपने दीगर उमारा से उस मौजू पर कोई गुफ्तगू नहीं की। फिर एक दिन बाबर ने अपने तमाम बाअसर और नामवर सरदारों को खलवत में तलब किया। तुम सब लोगों ने अपनी आंखों से ये मंजर देखा है कि ख्वाजा कलां मेरा दस्ते रास्त, मेरा हरफे एतबार मुझे उस वक्त छोड़कर चला गया जब मैं चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ हूं। मुगल शहंशाह अपने उमारा को मुखातिब करते हुए बोला, अगरचे मैं ख्वाजा के बढ़ते हुए कदमों को हुक्म शाही की जंजीर पहना सकता था, लेकिन मुझे अपने साथियों पर जबर करने की आदत नहीं है। यह कहकर बाबर चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। मुगल सरदार बड़ी हैरत से अपने फरमा रवा का चेहरा देख रहे थे, जो हमेशा की तरह शिगुफ्ता और शादाब था। बाबर को ख्वाजा कलां के बिछड़ जाने का कलक था, मगर लहजे में गैज़ो गजब या तहकीर नफरत का रंग नुमाया नहीं था। मैं तुम पर भी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करता, बाबर ने ठहर ठहर कर कहा। मैंने तुम लोगों की वापसी के लिए कसरे शाही के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। जिस दरवाजे से चाहो निकलकर काबुल चले जाओ। बाबर ने बड़े सहल अंदाज में इतना बड़ा फैसला सुना दिया था, जैसे मुगल सरदारों का हिंदुस्तान छोड़कर चले जाना कोई बहुत ही मामूली वाकया हो। इसमें कोई शक नहीं कि हम लोग हिंदुस्तान के हलाकत खेज मौसम से सख्त बेजार हैं। मुगल शहंशाह ने मुस्कुराते हुए कहा। बज़ाहिर मुगल सरदारों के पास बाबर के उस सवाल का कोई माकूल जवाब नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर कायम रहे। शहंशाह हमसे बेहतर जानते हैं कि हिंदुस्तान और काबुल के मौसमों में कोई तकाबुल ही नहीं है। दूसरे मुगल सरदार ने अपनी मंतिक पेश करते हुए कहा, कहाँ ये इंसानी जिस्मों को झुलसा देने वाली बादे समूम, नए नए अमराज पैदा करने वाली मुसलसल बारिश, फिर जिंदगी से बेजार कर देने वाला हब्स, और कहाँ वो जाफिजा हवाएं और खुमार अंगेजो हयात बख्श मौसम। मौसमों के इस फर्क को मैं खुद भी तस्लीम करता हूँ, मगर याद रखो कि समरकंद और फरगाना और काबुल के मौसम तुम्हारी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकते। शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, इस अजनबी दियार के बाशिंदे शायद इस राज से वाकिफ ना हो, मगर तुम लोग मुझे खूब जानते हो कि मैंने किस कदर नाजो नेम के माहौल में परवरिश पाई है। फिर मैं तुमसे हिंदुस्तानी मौसम की शिकायत क्यों नहीं करता। बरसाती बीमारियों से सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी तो मुतासिर हूं। मौसम गर्मा की आतिशबार हवाएं सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी फूंके डाल रही हैं, मगर मैंने तो इस मौसम का कभी शिकवा नहीं किया। ये कहते कहते बाबर की आवाज किसी कदर तेज हो गई थी। बात यह नहीं कि ख्वाजा कलां मौसम की सख्तियों से बेजार होकर काबुल चला गया, हकीकत यह है कि वो मौत से डर गया। उसने गर्मी की शिद्दत और लू के असरात से कई मुगल सरदारों को हलाक होते देखा, और फिर अपनी नादानी के सबब यह समझ बैठा कि हिंदुस्तान की शोला रेज हवाएं उसे भी जला डालेंगी। हालांकि वो बड़ा बेजिगर इंसान है। उसने मेरे दोष बदोश कई खौफनाक जंगें लड़ी हैं, मगर पता नहीं वो कौन सा लम्हा था जब उस जैसे जांबाज इंसान के आहनी आसाब खौफ और दहशत का शिकार हो गए। हम भी मौत से नहीं डरते शहंशाह, बैक वक्त कई मुगल सरदारों ने कहा। हमें तो बस हिंदुस्तान के इस बेहुदा मौसम से शिकायत है। बज़ाहिर मुगल सरदार मौसम की सख्तियों का बहाना करके काबुल लौट जाना चाहते थे, मगर हकीकतन वो सब के सब नई नई बगावतों और सियासी इंतशार से खौफजदा थे। तो क्या बदख्शां, समरकंद, बुखारा और काबुल का मौसम तुम्हें मौत से बचा लेगा? यकायक शहंशाह बाबर के लहजे से हल्की सी तलखी झलकने लगी थी। तुम क्या जानो कि मौसम किसे कहते हैं? मैं सिर्फ एक जंगजू हुक्मरान ही नहीं, नर्मो नाजुक जज्बों का शायर भी हूं। एक शायर से पूछो कि मौसम क्या होता है। बाबर बहुत ज्यादा जज्बाती हो गया था। जो लोग मौसम की सख्तियां बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें यह गर्दिशे माहो साल हरफे गलत की तरह मिटा देती है। मैं हिंदुस्तान की गर्म हवाएं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूं कि मुझे ज्यादा इज्जत और ज्यादा सरबुलंदी दरकार है। मैं नहीं जानता कि तुमने जिंदा रहने के लिए कौन सा मयार मुकर्रर किया है। बहरहाल तुम में से जो शख्स भी काबुल जाना चाहे, मेरी इजाजत के बगैर चला जाए। आज किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई कानूनी जबर नहीं और किसी रिश्ते का कोई हवाला नहीं। बाबर की बात सुनकर मुगल सरदारों के चेहरों पर खुशी का गहरा रंग झलकने लगा। आप भी हमारे हमरा काबुल तशरीफ ले चलिए, बाबर के एक मोतमद अमीर ने पुरजोश लहजे में कहा। अगर तुम्हारा ये मशवरा मेरे लिए काबिले अमल होता तो ख्वाजा को तन्हा क्यों जाने देता।
بابر کے لہجے میں تلخی کا شائبہ تک نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی آواز سرد تھی۔ جب میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرتا تو تم لوگ بار بار ایک ہی جرم کا ارتکاب کیوں کر رہے ہو؟ میں اپنی فتح کو نامکمل چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ میرا یہ مزاج نہیں کہ میں گوشہ عافیت کی تلاش میں بھاگتا رہوں اور بزدلی و فرار کے تانے مسلسل میرا تعاقب کرتے رہیں۔ اب تو وقت ایک ہی فیصلہ کرے گا، امیر تیمور کے وارث کی مکمل فتح یا پھر دیار غیر میں بابر کی قبر۔ جب مغل سرداروں کو پورا یقین ہو گیا کہ بابر کسی صورت بھی ہندوستان چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا تو خود انہوں نے بھی اپنا ارادہ بدل ڈالا۔ پھر ان سب امارا نے بابر کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر نئے سرے سے عہد و پیمان کیے۔ اب یا تو تمام دشمنوں کے قلعوں پر بابری پرچم لہرائے گا یا ہم بھی اسی زمین میں پیوندے خاک ہو جائیں گے۔ داخلی انتشار ختم ہو چکا تھا اور بابر ایک مختصر سی فوج رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو عزم و ہمت کا بلند ترین پہاڑ سمجھ رہا تھا۔ جب ہندی صوبے داروں کو یہ خبر ملی کہ شہنشاہ بابر صاحب گرہ امیر تیمور کی طرح ہندوستان چھوڑ کر اپنی موروثی سلطنت پر قناعت نہیں کرے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ مغل فرما روا کے حلقہ اطاعت میں واپس آنا شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے شیخ گورن اپنے 3000 سپاہیوں کے ساتھ دوابے سے آگرہ آیا اور اس نے شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ شیخ گورن کے فوراً بعد علی خان فرمولی اپنے بیٹوں کے بلانے پر جو بابر کی قید میں تھے میوات سے آگرے چلا آیا اور بابر کے امارا میں شامل ہو گیا۔ بعد ازاں فیروز خان اور شیخ بایزید فرمولی اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابر نے اپنی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو نئی جاگیروں اور نئے منصب سے سرفراز کیا۔ سب سے آخر میں محمود خان لوہانی اور قاضی حبیب نے بھی حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر اعلیٰ منصب حاصل کیے۔ ان سرداروں کے حلقہ بگوش ہونے کی وجہ سے سیاسی انتشار میں مزید کمی واقع ہوئی اور بہت سے پرگنے اور قصبے بابر کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ اسی زمانے میں بیبن خان جلوانی نے سنبھل کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب قلعے کے حاکم قاسم کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہوئے تھے۔ پہلا یہ کہ قاسم تنہا جلوانی کا مقابلہ کرے اور شکست و ذلت سے دوچار ہو کر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ بابر کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو کر مغل شہنشاہ سے فوجی امداد کی درخواست کرے۔ قاسم نے بہت غور و فکر کے بعد دوسرا راستہ اختیار کیا۔ شہنشاہ بابر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مرزا مہدی کوکلتاش کو قاسم کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ مہدی نے دریائے جمنا کو عبور کیا اور بڑے خوفناک انداز میں بیبن خان جلوانی سے ٹکرا گیا۔ افغان سردار کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہو کر سنبل کی حدود سے بہت دور چلا گیا۔ قاسم نے شکر گزاری کے طور پر اپنا قلعہ مرزا مہدی کوکلتاش کے حوالے کر دیا اور خود شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے امارا میں شامل ہو گیا۔ بابر نے سنبل کا قلعہ اپنے فرزند اکبر شہزادہ ہمایوں کے سپرد کر کے اسے مشرقی علاقوں کے افغانوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ شہزادہ ہمایوں سنبل سے روانہ ہو کر کنوج کے گرد و نواح میں پہنچا۔ اس علاقے میں بابر کے دشمنوں اور سلطنت مغلیہ کے باغیوں کا اجتماع تھا۔ وہ افغان سپاہی جو بابر سے سلطان ابراہیم لودھی کی شکست کا انتقام لینا چاہتے تھے، ان کی تعداد 40,000 سے بھی زیادہ تھی۔ ہمایوں کا خیال تھا کہ اس مقام پر ایک خون ریز جنگ ہوگی اور پھر اس کے بعد ہی کوئی نتیجہ برآمد ہو سکے گا، مگر اس وقت مغل شہزادے کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب بہادر افغانوں کا لشکر کثیر جنگ کیے بغیر ہی جونپور کی طرف فرار ہو گیا۔ یہ شہنشاہ بابر کی بلند اقبالی ہی تھی کہ ہمایوں نے اپنی تلواریں بھی بے نیام نہیں کی اور نصرت و کامیابی نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چوم لیے۔ افغان امیروں میں صرف فتح خان شیروانی ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مغل شہزادے نے بڑی خوش دلی کے ساتھ شیروانی کا استقبال کیا اور پھر اسے اپنے ایک معتمد امیر مہدی خواجہ کے ہمراہ شہنشاہ کی بارگاہ جلال میں روانہ کر دیا۔ بابر نے بھی بڑے بے تکلفانہ انداز میں فتح خان شیروانی کو خوش آمدید کہا، پھر اسے مجلس نشاط میں طلب کر کے اپنا خاص لباس عطا کیا اور ایک بڑی جاگیر بخشی۔ بابر کے اس مشفقانہ سلوک نے افغانوں کے دل و دماغ پر چھایا ہوا نفرت و انتقام کا سارا غبار دھو ڈالا۔ پھر وہ ایک ایک کر کے چغتائی خاندان کے اطاعت گزار اور فرما بردار بن گئے۔ بیانہ کا حاکم نظام خان بھی رانا سانگا سے خوف زدہ رہتا تھا۔ رانا سانگا نسلاً راجپوت تھا اور ہندوستان کے تمام ہندو راجاؤں میں اسے سب سے زیادہ فوجی طاقت حاصل تھی۔ رانا سانگا نظام خان کی حکومت پر بری نظر رکھتا تھا۔
اور بہت دنوں سے اس طاق میں تھا کہ کوئی مناسب موقع ملے اور وہ آگے بڑھ کر بیانہ پر قبضہ کر لے۔ پھر جب راجپوت حکمران نے ہر طرف سیاسی انتشار کی آندھیاں چلتی دیکھی تو بیانہ پر لشکر کشی کے منصوبے بنانے لگا۔ نظام خان نے رانا سانگا کے خطرناک تیور دیکھ کر بابر کی خدمت میں یہ درخواست پیش کر دی کہ آج سے اسے بھی مغل سلطنت کا اطاعت گزار اور وفادار تصور کیا جائے۔ شہنشاہ بابر نے بلا تاخیر نظام خان کی درخواست منظور کر لی اور اس کے ساتھ ہی ایک خط بھی تحریر کیا کہ وہ بیانہ کا قلعہ مغل فوج کے حوالے کر دے۔ نظام خان نے بابر کے اس مکتوب کے جواب میں لکھا کہ وہ ذاتی طور پر مغل شہنشاہ کا فرما بردار ہے مگر اپنا قلعہ چغتائیوں کے حوالے نہیں کرے گا۔ بابر نے نظام خان کا خط پڑھ کر فوری طور پر اپنے امراء کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ پھر جب اجلاس میں نظام خان کا جوابی خط پڑھ کر سنایا گیا تو اکثر مغل سرداروں نے بیک زبان کہا، نظام خان کے اس خط سے نفاق اور مصلحت پرستی کی بو آتی ہے۔ وہ رانا سانگا کی فتنہ گری سے نجات حاصل کرنے کے لیے شہنشاہ کی پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ جب راجپوت حکمران کا خطرہ مکمل طور پر ٹل جائے گا تو وہ بھی دوسرے بدعہدوں کی طرح اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو جائے گا۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، بابر نے مغل سرداروں کی رائے سے مکمل اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ پھر چند روز تک غور و فکر کرنے کے بعد مغل شہنشاہ نے اپنے ایک معتمد سردار بابا کلی بیگ کو بیانہ کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا اور اس کے ساتھ ہی فارسی زبان میں یہ قطعہ لکھ کر دیا، اے بیانہ کے حاکم، اس ترک یعنی بابر کے ساتھ مارکا آرائی نہ کر، کیونکہ سارے ہندوستان پر ترک کی ذہانت اور مردانگی ظاہر ہو چکی ہے۔ اگر تو جلد از جلد خدمت شاہی میں حاضر نہ ہوا اور تو نے میری نصیحت نہ سنی تو پھر کیا ہوگا اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کتاب بابا کلی بیگ کے حوالے کرنے کے بعد بابر نے اپنے سپہ سالار کو ہدایت کی، سب سے پہلے میرے یہ اشعار نظام خان تک پہنچا دینا، اگر وہ انہیں پڑھ کر قلعے سے باہر نکل آئے تو اس پر تلوار نہ کھینچنا اور اس سے دوستوں کی طرح سلوک کرنا، اور اگر وہ میری تنبیہ کو مذاق میں اڑا دے تو پھر قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا۔ مغل سردار بابا کلی بیگ نے ایسا ہی کیا اور نظام خان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے دن قلعے کا دروازہ کھلا۔ بابا کلی بیگ سمجھا کہ نظام خان نے شہنشاہ کے خط کے جواب میں مکمل اطاعت قبول کر لی ہے اور وہ بیانہ کا قلعہ مغلوں کے حوالے کرنے کے لیے اپنے سفیروں کو بھیج رہا ہے۔ مگر بابا کلی بیگ کی یہ غلط فہمی اس وقت دور ہو گئی جب قلعے سے ہزاروں مسلح سپاہی نکلے اور اس میدان کی طرف بڑھنے لگے جہاں مغل فوج خیمہ زن تھی۔ پھر بیانہ کے نواح میں ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں بابا کلی بیگ نے شکست کھائی۔ مغل سردار کا خیال تھا کہ نظام خان دور تک اس کا تعاقب کرے گا، مگر خلاف توقع حاکم بیانہ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ بابا کلی بیگ کو شکست دے کر تیزی سے پلٹا اور دوبارہ قلعہ بند ہو گیا۔ رانا سانگا اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے جیسے ہی نظام خان کو مغل فوج سے الجھتے دیکھا فوری طور پر اپنے لشکر کو بھی حرکت میں لے آیا۔ یہ نظام خان کی خوش قسمتی تھی کہ اس کے جاسوسوں نے اسے بر وقت اطلاع دے دی، ورنہ راجپوت فرما روا کا لشکر جرار بیانہ کی سرزمین کو روند ڈالتا۔ اب نظام خان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ مغل شہنشاہ کی پناہ میں چلا جائے۔ مجبوراً اس نے بڑے عاجزانہ لہجے میں بابر سے اپنے قصور کی معافی مانگی۔ بابر نے اپنی روایتی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظام خان کو معاف کر دیا۔ پھر شکر گزاری کے طور پر نظام خان بیانہ کا قلعہ مغل فوج کے حوالے کر کے خود آگرہ چلایا اور بابر کے معزز امراء میں شامل ہو گیا۔ سیاسی انتشار ختم ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستان کی سرزمین پر مغل شہنشاہ کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمتے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا جس نے بابر کے حلقہ اقتدار میں مزید وسعت پیدا کر دی۔ اس وقت تاتار خان قلعہ گوالیار کا حاکم تھا۔ اچانک اس کا ایک معتمد سردار خان جہاں باغی ہو کر منکٹ رائے سے جا ملا۔ منکٹ رائے گوالیار کے قدیم راجاؤں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے باغی خان جہاں سے مل کر گوالیار پر حملہ کر دیا اور تیز رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ منکٹ رائے کے حملہ ور ہوتے ہی گوالیار کے دوسرے زمیندار بھی باغیوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تاتار خان بیک وقت کئی محاذوں پر جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ مجبوراً اس نے اپنا قاصد بھیج کر مغل شہنشاہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا اور اس کے ساتھ ہی بابر کی خدمت میں فوجی امداد کی درخواست بھی پیش کر دی۔ تاتار خان نے اپنی درخواست میں صاف صاف تحریر کیا تھا
کہ اگر وہ منکٹ رائے اور دوسرے باغیوں پر غالب آ گیا تو گوالیار کا قلعہ مغل امیروں کے حوالے کر دے گا۔ بابر نے فوراً ہی رحیم داد اور شیخ گورن کو تاتار خان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ ان دونوں شاہی امراء نے منکٹ رائے کو شکست دی اور تاتار خان کو تمام باغیوں کے فتنوں سے نجات ملی۔ پھر جب گوالیار کی فضا شورش و بغاوت کے اثرات سے پاک ہو گئی اور کسی دشمن کا کوئی خطرہ باقی نہیں رہا تو بابر کے امراء رحیم داد اور شیخ گورن نے تاتار خان کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا کہ وہ بلا تاخیر گوالیار کا قلعہ ان کے حوالے کر دے۔ کیسا وعدہ اور کہاں کا عہد؟ گوالیار کے حاکم تاتار خان نے نہایت عیاری کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو برا وقت ٹالنے کی ایک سیاسی تدبیر تھی جس میں مجھے بخیر و خوبی کامیابی حاصل ہوئی۔ تم لوگ آگرہ واپس چلے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ تاتار خان نے بابر سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا اور اس کے حضور میں مدد کی کوئی درخواست پیش نہیں کی تھی۔ تاتار خان کی عہد شکنی کا یہ انداز دیکھ کر رحیم داد اور شیخ گورن کے دل و دماغ سلگ اٹھے، مگر ان دونوں نے انتہائی قوت برداشت سے کام لیتے ہوئے اپنے اعصاب پر قابو رکھا اور کسی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ تاہم ایک خط میں ساری تفصیلات لکھ کر ایک برق رفتار قاصد کو آگرے روانہ کر دیا اور خود گوالیار کے مضافات میں ٹھہر گئے۔ حضرت شیخ محمد غوث رحمت اللہ علیہ گوالیار کے مشہور صاحب کرامت بزرگ تھے اور ان کے مریدوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس شہر میں موجود تھی۔ حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ تاتار خان سے خوش نہیں تھے۔ شیخ اسے مذہبی قوانین کا پابند دیکھنا چاہتے تھے، مگر تاتار خان ایک انتہائی دنیا دار انسان تھا اور وہ شیخ کی نصیحتوں کو لائق التفات نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کی بہت دنوں سے بس ایک ہی خواہش تھی کہ تاتار خان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے اور زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کے حقوق کا لحاظ رکھے، یا پھر کوئی دوسرا باکردار مسلمان حاکم گوالیار پر قبضہ کر کے شیخ کے درینہ خواب کی تعبیر پیش کر سکے۔ کچھ دن پہلے جب حضرت غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تھی کہ تاتار خان قلعے کی حاکمیت سے دستبردار ہونے کے لیے آمادہ ہو گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے تھے، مگر جب ان پر تاتار خان کی عیاری کا حال منکشف ہوا تو شیخ نے اس بدعہدی کو سخت ناپسند کیا اور اپنے ایک مرید خاص کو یہ پیغام دے کر رحیم داد کے پاس بھیجا، تم کسی طرح قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ، پھر تاتار خان کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو جائے گا۔ رحیم داد نے بڑی مسرت کے ساتھ حضرت شیخ کا پیغام پڑھا اور قلعے میں داخل ہونے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد اس نے تاتار خان کے نام ایک خط لکھا جس میں والی گوالیار سے درخواست کی گئی تھی کہ منکٹ رائے کے شب خون کی وجہ سے شاہی فوج خطرے میں گھری ہوئی ہے، اس لیے اگر اجازت مل جائے تو رحیم داد اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ قلعے کے اندر آ کر پناہ لے لے اور باقی لشکر قلعے کے باہر ہی موجود رہے۔ اپنے خط کے آخر میں رحیم داد نے انتہائی عاجزانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے تحریر کیا تھا کہ اگر تاتار خان نے اسے قلعے میں پناہ دے دی تو وہ تمام عمر حاکم گوالیار کا احسان مند رہے گا۔ تاتار خان ایک خوشامد پسند انسان تھا۔ اس نے رحیم داد کی عاجزی کو شاہی لشکر کی بے چارگی سے تعبیر کیا اور فوراً ہی بابر کے امیر کو درماندہ سمجھ کر اس کی درخواست قبول کر لی۔ پھر اسی روز شام کے قریب رحیم داد اپنے چند آدمیوں کے ساتھ ڈرا سہما سا قلعے کے اندر داخل ہوا۔ تاتار خان کے حکم کے مطابق رحیم داد نے اپنے خادم کو دربانوں کے پاس چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کے خاص آدمیوں کو پہچان کر قلعے کے اندر لے آئے۔ تاتار خان پر غرور کا نشہ طاری تھا، اس لیے وہ رحیم داد کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور بابر کے اس ہوشیار و دانا امیر کو محض ایک شکستہ حال پناہ گیر سمجھ کر غفلت کی گہری نیند سو گیا۔ قلعے کے اکثر دربان حضرت شیخ محمد غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ وہ سب کے سب رحیم داد کے پیادہ سپاہیوں سے مل گئے۔ بعض دربان چند ضروری اشیاء لانے کا بہانہ کر کے رات کے اندھیرے میں قلعے سے باہر چلے گئے اور پھر ایک بڑی تعداد میں مغل سپاہیوں کو اندر لے آئے۔ قلعے کے کچھ محافظ حضرت شیخ گوالیاری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل نہیں تھے۔ نتیجتاً ان لوگوں نے مزاحمت کی تو بہت سی بے نیام شمشیروں نے ان کی زبانیں بند کر دی۔ پھر وہ لوگ انتہائی جبر کے عالم میں خاموشی کے ساتھ یہ پراسرار تماشا دیکھتے رہے۔ صبح جب تاتار خان نیند سے بیدار ہوا تو قلعے کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بساط سیاست اس قدر ناقابل بیان اور حیرت انگیز طریقے سے الٹ دی جائے گی۔
تاتار خان نے بڑی بے بسی کے ساتھ چاروں طرف نظر ڈالی۔ اب وہ اپنے ہی گھر میں غیروں کا قیدی تھا۔ پھر تاتار خان نے چپ چاپ قلعہ شیخ گورن رحیم داد کے حوالے کیا اور خود آگرہ پہنچ کر بارگاہ شاہی میں حاضر ہو گیا۔ بابر حاکم گوالیار کو دیکھ کر مسکرایا۔ تو یہاں کیسے آ گیا تاتار خان؟ بابر نے پرجلال لہجے میں سوال کیا۔ میں اپنی غلطی پر بے حد نادم ہوں شہنشاہ۔ تاتار خان کا لہجہ انتہائی معذرت خواہانہ تھا۔ غلطی نہیں، بدعہدی۔ یکایک شہنشاہ بابر کی آواز بلند ہو گئی تھی اور اس سے کسی قدر غصہ جھلک رہا تھا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے تاتار خان۔ عزت مآب، میں خوب جانتا ہوں۔ بار ندامت سے تاتار خان کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ مگر تو بدعہدی کی سزا نہیں جانتا۔ شہنشاہ بابر کا لہجہ کچھ اور غضبناک ہو گیا تھا۔ تاتار خان نے گھبرا کر مغل حکمران کی طرف دیکھا۔ حاکم گوالیار نے بابر کے لہجے کی کاٹ اور لفظوں کی نشتریت کو محسوس کر لیا تھا اور اب اسے اپنے سر پر شمشیر قضا لہراتی نظر آ رہی تھی۔ شہنشاہ اس پر قادر ہیں کہ مجھے معاف فرما دیں یا؟ تاتار خان نے ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے اپنا جملہ نامکمل چھوڑ دیا تھا۔ جب تو میرے حلقہ اطاعت میں شامل ہوا تھا اور تو نے مجھ سے مدد کی درخواست کی تھی تو میں نے بھی اپنے آپ سے ایک عہد کیا تھا کہ تجھے ایک معزز و محترم امیر کا منصب دے کر گرا بہا انعام سے سرفراز کروں گا، لیکن اب یہ سوچ رہا ہوں کہ تیری وعدہ فراموشی کے بعد میں اپنا عہد بھی توڑ ڈالوں۔ بابر کے لہجے کی تندی و تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ تاتار خان کے چہرے پر وحشت برسنے لگی تھی اور اسے اپنا خوفناک انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ مگر میں عام لوگوں کی طرح اپنا عہد نہیں توڑوں گا۔ آج خلاف معمول بابر کے ہونٹوں سے لفظوں کی شکل میں نفرت و غضب کا لاوا ٹپک رہا تھا۔ جس طرح دنیا میں میرے افوا در گزر کی داستانیں مشہور ہیں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ اطراف عالم میں میرے قہر و غضب کے قصوں کی گونج بھی سنائی دے۔ مغل سردار بھی اپنے فرما روا کا بدلا ہوا رنگ دیکھ کر سکتے کسی کیفیت سے دوچار تھے۔ اگر میں تجھے زندان کے حوالے کر کے تیرے جسم کو مسلسل جبر و تشدد کا نشانہ بنا ڈالوں یا تیرا سر کاٹ کر گوالیار کے باشندوں کے پاس بھیج دوں تو کیا یہ ناانصافی ہوگی؟ شہنشاہ بابر کے خوفناک تیور دیکھ کر تاتار خان کی آنکھیں پتھرا گئی تھی اور وہ مغل شہنشاہ سے رحم کی نئی درخواست کرنا بھی بھول گیا تھا۔ کچھ دیر تک دربار شاہی پر موت کا سناٹا طاری رہا۔ پھر خود بابر ہی نے اس سکوت کو توڑا۔ مگر میں عہد شکنی نہیں کروں گا۔ تاتار خان کے عہد کی پاسداری ہی انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تو نے کھلی آنکھوں سے اس دنیا کو نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتا تو تجھ پر یہ راز فاش ہو جاتا کہ بعض جانور بھی اپنا عہد نہیں توڑتے۔ تو میری مجلس میں سر جھکائے چلا آیا، بس میرے اطمینان کے لیے یہی کافی ہے۔ جا، میں نے تجھے معاف کیا اور اپنے معزز امراء کی جماعت میں شامل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی بابر نے 20 لاکھ چاندی کے سکے تاتار خان کو بطور انعام بخشے۔ یہ اعلیٰ ظرفی اور رواداری کی ایک روشن مثال تھی، جس کے جواب میں تاتار خان نے سرے دربار گھٹنوں کے بل جھک کر بابر کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور با آواز بلند کہا، شہنشاہ، آپ نے میرے دل کو فتح کر لیا۔ بے شک آپ عظیم ہیں اور ہندوستان پر حکمرانی کا حق صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ اب ہندوستان کی سیاسی فضا بڑی حد تک بابر کے حق میں ہموار ہو چکی تھی اور وہ مغل سردار جو مسلسل بغاوت اور انتشار سے گھبرا کر کابل لوٹ جانا چاہتے تھے، اب نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ نئی فتوحات کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ مگر اسی دوران ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ بابر کچھ دیر تک موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہا اور مغل سردار ہر لمحے یہی سمجھتے رہے کہ صاحب قرا امیر تیمور کا وارث اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے والا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ بابر نے اپنی حساس طبیعت اور نرم دلی سے مجبور ہو کر سلطان ابراہیم لودھی کے تمام اہل خاندان کو نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ انہیں مختلف مراعات بھی بخشی تھی۔ خصوصاً اس نے ابراہیم لودھی کی ماں کو مادر گرامی کا خطاب بخشا تھا اور قلعے کے اندر ایک بے سہارا عورت کو اس قدر اختیار حاصل تھے کہ دیکھنے والے اسے ہندوستان کی ملکہ ہی سمجھتے تھے۔ وہ فضول خرچ عورت ہر ماہ بے شمار دولت صرف کیا کرتی تھی۔ وزیر مالیات نے کئی بار اسراف بے جا کے سلسلے میں بابر سے شکایت بھی کی، مگر مغل شہنشاہ ہر مرتبہ یہ کہہ کر ٹال دیتا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں،
اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک غم زدہ اور شکست خوردہ خاتون ہے۔ اس طرح اگر ان کا دل بہل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ان کے کسی عمل کا محاسبہ نہ کرو کہ وہ قلعے کی حدود کے اندر مکمل طور پر با اختیار ہیں۔ بابر نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آنے کے سلسلے میں ایک اعلیٰ روایت قائم کی تھی، مگر سلطان ابراہیم لودھی کی ماں ایک انتہائی مغرور، خود غرض اور احسان فراموش عورت تھی۔ اس نے بابر کی محبت کو حماقت سے تعبیر کیا اور مغل شہنشاہ کی بخشی ہوئی مراد سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں شاہی خزانے سے حاصل کردہ تمام دولت بابر کے خلاف کی جانے والی ایک خوفناک سازش کے سلسلے میں بے درے خرچ کر رہی تھی۔ پہلے کچھ دن تک وہ اس منصوبے پر عمل کرتی رہی کہ کسی طرح بابر کے ذاتی محافظوں کو بہت بڑی رشوت دے کر مغل شہنشاہ کے قتل پر آمادہ کر لے، مگر سلطان کی ماں کا یہ منصوبہ ناممکن العمل تھا، کیونکہ بابر نے اپنے ذاتی محافظ دستے میں کسی افغان یا ہندوستانی سپاہی کو شامل نہیں کیا تھا۔ شہنشاہ کے سارے نگہبان مغل تھے۔ گردش وقت کی بات اور ہے، لیکن جہاں تک بابر کے محافظوں کے خلوص و دیانت داری کا سوال تھا تو ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی بڑی سے بڑی لالچ دینے کے باوجود خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے سلطان ابراہیم لودھی کی ماں نے کچھ دن تک غور و فکر کرنے کے بعد اپنے اس منصوبے کو ترک کر دیا تھا۔ ابراہیم لودھی کی ماں فطرتاً ایک انتہائی منتقم المزاج اور دوہری شخصیت رکھنے والی عورت تھی۔ وہ قصر شاہی کے تمام مکینوں کے سامنے بابر کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، مگر دل ہی دل میں روزانہ اپنی اس نیت کا اعادہ کرتی تھی کہ وہ ایک دن مغل شہنشاہ سے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام ضرور لے گی۔ اگرچہ سلطان ابراہیم لودھی کی موت کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس دوران کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی تھی کہ جب سلطان کی ماں نے اپنی خلوت میں بابر سے انتقام لینے کی قسم نہ کھائی ہو۔ وہ اکثر اپنی رازدار کنیزوں اور معتمد خدمتگاروں سے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا کرتی تھی، جان کا بدلہ جان، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن بابر کی لاش میرے سامنے پڑی ہوگی اسی روز میرے سینے میں مسلسل بھڑکنے والی آتش انتقام بجھ جائے گی، نہ آسودہ جذبے سیراب ہو جائیں گے اور بے چین تمنائیں قرار حاصل کر لیں گی۔ اپنی اسی شدت انتقام کے باعث وہ مسلسل ایک دوسرے منصوبے پر غور کرتی رہی تھی، اور یہ منصوبہ پہلے کے مقابلے میں نسبتاً آسان بھی تھا اور قابل عمل بھی۔ سلطان کی ماں نے 1 سال تک اپنی ظاہری حرکتوں سے بابر اور دوسرے اراکین سلطنت پر یہی ثابت کیا تھا کہ وہ ماضی کے جاں گداز واقعے کو بھول کر حال کی زندگی پر راضی ہو گئی ہے۔ اس کا یہ منافقانہ عمل صرف اس لیے تھا کہ بابر کے دل و دماغ پر اس کے اعتماد کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ بابر اس کی ذات پر بھروسہ کرنے لگا ہے تو وہ خوفناک عورت اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنا نیا منصوبہ اس طرح ترتیب دیا کہ مغل شہنشاہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ سلطان کی ماں کے اس منصوبے کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک کہ شاہی مطبخ یعنی باورچی خانے کے نگران اس سازش میں شریک نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے بابر کے مخصوص کھانے پکانے والا احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچی ابراہیم لودھی کے پرانے ملازم تھے۔ سلطان کی ماں نے اس سازگار صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دن احمد چاشنی گیر کو تنہائی میں طلب کر لیا اور اس کے سامنے اپنا منصوبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ احمد، آج تیری نمک خواری کا امتحان ہے۔ شاہی باورچی نے چونک کر سابق ملکہ عالیہ کی طرف دیکھا۔ مادر معظمہ، یہ ناچیز کس قابل ہے؟ نہیں احمد، آج تجھے حق کے نمک ادا کرنا ہی ہوگا۔ سلطان کی ماں کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ تیرے آقا کا قاتل آزاد پھر رہا ہے اور تو عیش و عشرت کی فضاؤں میں اس قدر مست ہے کہ اپنا فرض بھی بھول گیا۔ کب تک یہ لعنت زدہ زندگی بسر کرے گا؟ آگے بڑھ اور بابر کو ہلاک کر دے۔ شدت خوف سے احمد چاشنی گیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مادر ملکہ، میں تو ایک غریب باورچی ہوں، میرے اختیار میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں تلوار سے بھی زیادہ خوفناک ہتھیار ہے۔ سلطان کی ماں نے نہایت شفاقانہ لہجے میں کہا، بابر کے کھانے میں زہر ملا دے اور حق کے نمک ادا کر دے۔ آخر بہت پسو پیش کے بعد احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچی اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن سلطان ابراہیم لودھی کی ماں نے مغل شہنشاہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ بابر خشکا اور خرگوش کا گوشت بہت شوق سے کھاتا تھا۔ احمد چاشنی گیر نے انہی 2 کھانوں میں ایک خطرناک زہر کی آمیزش کی تھی۔ بابر نے ابھی چند لقمے ہی حلق میں اتارے تھے کہ یکایک اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا
اور پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ مغل شہنشاہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ زہر آلود غذا اس کے جسم میں داخل ہو چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی بابر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی دونوں انگلیاں حلق میں ڈال دیں اور زہر آلود کھانے کو جسم سے خارج کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران قلعے میں کوہرام مچ گیا اور شاہی طبیب طعام گاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب تک شاہی طبیب مغل فرما روا کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس وقت تک بابر کئی بار کہہ کر چکا تھا۔ قدرت نے اس نازک ترین موقع پر بابر کے ہوش و حواس کو برقرار رکھا اور اس نے کسی طبیب کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی اپنا علاج شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب شاہی طبیب طعام گاہ تک پہنچے تو مغل شہنشاہ اس خطرناک زہر کے مہلک اثر سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ پھر بھی طبیبوں نے فوری طور پر کئی دافع سمیات دوائیں بابر کو پلائیں۔ تھوڑی دیر بعد مغل شہنشاہ کی طبیعت کچھ اور سنبھل گئی، نبض کی رفتار معمول پر آنے لگی اور دل کی دھڑکنوں میں توازن پیدا ہونے لگا۔ مغل امراء نے پہلے ہی سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کے محل کے چاروں طرف سخت حفاظتی پہرے بٹھا دیے تھے، مگر انہوں نے اس فتنہ گر عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ مغل سرداروں کو حکم شاہی کا انتظار تھا۔ جب بابر کی زندگی کو درپیش خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا تو عدالت شاہی آراستہ کی گئی۔ اگرچہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مغل شہنشاہ کو غذا کے ذریعے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بابر نے قبل از وقت کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ بڑا اعلیٰ ظرف اور حوصلہ مند انسان تھا۔ موت کے خونی پنجوں کو اپنی رگے جان کے قریب دیکھ کر بھی بدحواس نہیں ہوا اور حقیقت جانے بغیر کسی پر الزام تراشی نہیں کی۔ پہلے اچھی طرح کھانے کی جانچ کی جائے کہ وہ زہر آلود تھا یا میرے اپنے ہی جسم کے اندر یکایک کوئی فساد برپا ہو گیا تھا۔ بابر کے صبر و تحمل پر تمام مغل سرداروں اور دوسرے امیروں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے۔ آخر احمد جمال کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ سر عدالت بول اٹھا، عزت مآب بار بار اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں اور یہ بے ضمیر و احسان فراموش لوگ بار بار اپنی خباثت نفسی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ احمد جمال کا لہجہ بلند بھی تھا اور انتہائی تلخ بھی۔ میرے بار بار عرض کرنے کے باوجود آپ دشمن کی دعوت میں چلے گئے۔ خاکم بدہن، اگر شاہ ذی وقار کو کچھ ہو جاتا تو مستقبل کا مورخ اس کے سوا کچھ تحریر نہ کرتا کہ ایک عظیم انسان اپنے دشمنوں کے گناہ معاف کرتے کرتے خود ہی مجرم بن گیا۔ شدت جذبات میں احمد جمال کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں بصد احترام اپنے شہنشاہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ گل و شبنم کی زبان میں کب تک پتھروں سے کلام کرتے رہیں گے؟ تم تو ایسا نہ کہو احمد جمال۔ بابر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تم خود بھی تو آج تک پتھروں سے اسی لہجے میں بات کرتے رہے ہو۔ عالی جا، میرا ذکر نہ کریں کہ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ اگر پتھروں سے ٹکرا کر مر بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ بندگان خدا کا نقصان عظیم ہوگا۔ یہ توہم پرست لوگ 2 گز زمین کے لیے آپس میں لڑنے والے اور عہد کر کے توڑ دینے والے نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ہستی اس زمین کے لیے کتنی مبارک ہے۔ بابر نے بہت گہری نظروں سے اپنے جان نثار ساتھی کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا مگر فوراً ہی ڈوب گیا۔ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے کبھی تمہارے جذبات کی ناقدری نہیں کی اور کبھی کسی عامر کی طرح تمہارے مشورے کو نہیں جھٹلایا، مگر اس وقت تم اپنی نشست پر بیٹھ جاؤ اور مجھے انصاف کے تقاضے پورے کرنے دو۔ اس کے بعد بابر نے شاہی طبیبوں کو حکم دیا کہ دعوت میں استعمال ہونے والی غذا کا مکمل کیمیائی تجزیہ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ غذا زہر آلود تھی یا شہنشاہ کی بگڑتی ہوئی حالت خود اس کے جسمانی تغیر کا نتیجہ تھی۔ شاہی طبیبوں نے کسی تاخیر کے بغیر تھوڑی سی غذا ایک کتے کو استعمال کرائی۔ چند لمحوں بعد ہی کتے کی حالت غیر ہونے لگی۔ بابر نے شاہی طبیبوں کو دوسرا حکم دیا کہ اس معصوم جانور کو ہر صورت میں بچایا جائے۔ زہر آلود غذا کھاتے ہی کتے کا سارا جسم پھول گیا تھا۔ غریب 1 دن اور 1 رات اپنی جگہ پر پڑا ہوا ناقابل بیان اذیت برداشت کرتا رہا۔ کتے کے علاوہ بابر کے 2 ملازموں نے بھی آزمائش کے طور پر تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ وہ دونوں بھی اسی آفت کا شکار ہوئے اور جاں کنی کی منزل تک پہنچ گئے۔ آخر بڑی مشکل سے ان بیچاروں کی جان بچائی گئی۔ اب بابر کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ اسے زہر آلود غذا کے ذریعے ہلاک کرنے کی خوفناک سازش کی گئی تھی، مگر پھر بھی یہ بات تحقیق طلب تھی کہ اس سازش کے پیچھے کس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ بابر نے تفتیش کے لیے احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچیوں کو اپنی مخصوص عدالت میں طلب کر لیا۔
پہلے تو وہ سازش کے امکان یا وجود ہی سے انکار کرتے رہے، مگر جب جسموں پر تازیانوں کی بارش کی گئی اور وہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ سازش میں شریک ضرور تھے لیکن منصوبہ ساز نہیں تھے۔ پھر کس شکی القلب انسان نے میری ہلاکت کا منصوبہ بنایا تھا؟ خلاف معمول بابر کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ مادر ملکہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم حق نمک ادا کرنے کے لیے آپ کو زہر دینے پر مجبور تھے۔ احمد چاشنی گیر اور تمام باورچیوں نے بیک زبان کہا، تم نمک تو میرا کھاتے ہو، پھر کس کے نمک کا حق ادا کر رہے تھے؟ مغل شہنشاہ کا لہجہ شرر بار ہو گیا۔ تمہارا آقا ابراہیم لودھی تو بہت دن سے زیر زمین سو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی ختم ہو گیا اور نمک بھی۔ گزشتہ 1 سال سے تم میرے ملازم ہو اور میرا ہی نمک کھا رہے ہو، پھر تمہیں ایسا کرتے وقت میرے نمک کا خیال کیوں نہیں آیا؟ منافقو، تم کسی کے نمک خوار نہیں، تمہارا وجود و عدم دونوں برابر ہیں، اس لیے تمہارا قتل ہو جانا ہی بہتر ہے تاکہ اہل دنیا نمک خواری اور نمک حرامی میں تمیز کر سکے۔ حکم شاہی کے مطابق احمد چاشنی گیر کی کھال کھینچی گئی۔ یہ سزا اتنی دردناک تھی کہ دیکھنے والے اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے تھے۔ دوسرے باورچیوں کو شمشیر کے ایک وار سے قتل کر دیا گیا۔ احمد چاشنی گیر کے مقابلے میں نسبتاً یہ موت زیادہ آسان تھی۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو مغل شہنشاہ کی اسی مخصوص عدالت میں طلب کیا گیا۔ بڑا عبرتناک منظر تھا کہ ہندوستان کی سابق ملکہ کو مسلح سپاہیوں کے پہرے میں بابر کے سامنے لایا گیا۔ وہ بابر جو ایک دن پہلے تک اسے مادر گرامی کہہ کر مخاطب کرتا تھا، اور جب بھی وہ کسی تقریب یا محفل میں نظر آ جاتی تھی تو مغل شہنشاہ اس کے احترام میں اپنی نشست پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو دیکھتے ہی بابر نے پوچھا۔ اس وقت بھی شہنشاہ کا لہجہ بہت مؤدبانہ تھا۔ تو میرے بیٹے کا قاتل ہے اور میں اپنے بیٹے کے قاتل کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ بد دماغ، مغرور اور کینہ پرور عورت اب بھی وقت کی رفتار کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مگر میں نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ آپ میرے سب سے بڑے سیاسی حریف کی والدہ تھی۔ بابر انتہائی شائستہ لہجے میں رک رک کر بول رہا تھا۔ کیا آپ اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ اگر میری تقدیر یاوری نہ کرتی تو پھر آپ کا بیٹا میرا قاتل ہوتا؟ خدا کی قسم وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتا، مگر میں نے آئین سیاست کے خلاف عفو در گزر کی روایت کو زندہ رکھا، صرف اس لیے کہ اقتدار کی کشمکش میں کم سے کم انسانوں کا خون بہے۔ مجھے مشورے دیے گئے تھے کہ میں آپ کے پورے خاندان کو تہہ تیگ کر ڈالوں یا زندان کے حوالے کر کے آپ سب کو اذیت ناک موت مرنے پر مجبور کر دوں، لیکن میں نے اس طرح آپ کی تالیف قلب کی کہ میرے بعد شاید کوئی دوسرا حکمران اس روش کو اختیار نہ کر سکے۔ میں نے آپ کو ماں کہہ کر پکارا اور اس لفظ کو اس کا حقیقی مفہوم بخشا۔ آپ نے مجھے ہزاروں انسانوں کے سامنے سینکڑوں بار بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور پھر اس بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے اس عمل نے انسانیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ بابر کے لہجے میں بڑا کرب تھا، بڑی حیرت تھی۔ اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ آپ نے تو اعتبار اور وفا کے تمام راستے ہی بند کر دیے۔ کاش آپ مجھے تمام عمر اپنے بیٹے کا قاتل ہی کہہ کر پکارتی رہتی۔ میں خوش ہوتا کہ ایک بہت سچے اور بے باک دشمن سے میرا مقابلہ ہے، مگر آج آپ کے حقیقی خد و خال دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ابراہیم لودھی آپ ہی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس کے بعد بابر کے حکم پر ابراہیم لودھی کی ماں کو ایک کمرے میں نظر بند کر دیا گیا اور چاروں طرف مسلح پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ ابھی ایک مصیبت سے پیچھا چھوٹا تھا کہ دوسری آفت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ رانا سانگا ہندو حکمرانوں میں سب سے بڑا راجا تھا۔ ہندوستان میں اسلامی فتوحات سے پہلے بھی حکومت و عمارت اس خاندان کی امتیازی شان تھی۔ دہلی اور اجمیر کے حاکم جو سلطان قطب الدین ایبک کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھے، وہ بھی رانا سانگا کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 2-4 پشتوں کے بعد ان سب کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ بابر کے حملے کے وقت تقریباً 1 لاکھ راجپوت رانا سانگا کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کے بہت سے امیر جو بابر کے مخالف تھے اور اب تک مغل شہنشاہ کے حلقہ اطاعت میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی رانا کی بھرپور حمایت کر رہے تھے۔ سلطان سکندر لودھی کا چھوٹا بیٹا محمود خان لودھی بھی اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ رانا سانگا سے جا ملا تھا۔
मारवाड़ के तमाम राजे परम देव, नरसिंह देव, मैदनी राय, रावल देव, राजा ढोंगरपुर, राय चंद्रभान चौहान, मानिक चंद चौहान और राय दलीप वगैरह भी तकरीबन 60,000 लश्कर राणा के परचम तले जमा हो गए थे। हसन खान मेवाती भी 10,000 सवार लेकर राणा की मदद को पहुंचा था। अलगरज ये तमाम अफगान और राजपूत सरदार 2 लाख सिपाहियों का लश्कर आजीम लेकर बाबर से जंग करने और हिंदुस्तान को मुगलों के इक्तदार से बचाने के लिए आगरे की तरफ रवाना हुए। पानीपत की जंग के बाद बूढ़ा नजूमी मोहम्मद शरीफ भी आगरा आ गया था और उसकी पेशगोइयों ने दूर दूर के इलाकों में हलचल मचा दी थी। जो जबान से कह देता वही वाकया कुछ दिन बाद रूनुमा हो जाता। लोग मोहम्मद शरीफ की पेशगोइयों पर बहुत ज्यादा एतबार करते थे और इसी वजह से चारों तरफ एक खौफो हिरास सा फैला रहता था। जब मोहम्मद शरीफ से मुतवक्के जंग के बारे में सवाल किया गया तो उसने बाबर से साफ साफ कह दिया, इस वक्त सियारा मरीख मगरिब की जानिब से तलू है। जो कोई भी उस तरफ हमलावर होगा उसे अपने मुकाबिल के हाथों शिकस्ते फाश का सामना करना पड़ेगा। ये बाबर की शिकस्त के बारे में खुली हुई पेशगोई थी, जिसे सुनकर मुगल सरदारों के चेहरे फक हो गए। दूसरे मुगल उमारा तो खामोश बैठे रहे, मगर अहमद जमाल से ये सूरत हाल बर्दाश्त न हो सकी और वो इंतहाई गुस्ताखाना लहजे में बोल उठा, बूढ़े नजूमी, तू भी झूठा और तेरा इल्म भी झूठा। कब्र में पांव लटकाए बैठा है, फिर भी खुदा से नहीं डरता और अपने गुनाहों की मुआफी नहीं मांगता। अहमद जमाल की ये जुर्रत गुफ्तार देखकर बाबर भी हैरत ज़दा था और दीगर उमराए सल्तनत भी। खुद नजूमी मोहम्मद शरीफ की यह हालत थी कि अपने बारे में ये तहकीरा आमेज गुफ्तगू सुनकर उसका चेहरा मस्क हो गया था। शहंशाह, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये कैसा जिल्लत आमेज सलूक हो रहा है। शिद्दत कर्ब से मोहम्मद शरीफ को अपनी जबान पर काबू नहीं रहा था और सुनने वाले उसकी आवाज की लुकनत को साफ तौर पर महसूस कर सकते थे। जो शख्स इल्मे नजूम की अबजद भी नहीं जानता वो इस तरह सरे दरबार मेरा मजाक उड़ाएगा। आलीजा, मैं अपनी इस तौहीन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। शहंशाह को भी एक खास इल्मी मसले में अहमद जमाल की ये मुदाखलत गिरा गुजरी थी, मगर वो इसलिए खामोश रहा कि अहमद जमाल पहले भी कई बार इल्मे नजूम का मजाक उड़ा चुका था और बाज़ अहम मामलात में उसके मशवरे दुरुस्त साबित हुए थे। मैं खुद भी शहंशाह के एहतराम में खामोश हूँ और सिर्फ तुम्हें झूठा कहने पर कनात कर रहा हूँ। अगर शहंशाह इस मामले में मुझे बाइख्तियार बना देते तो फिर तेरे साथ मेरा तर्ज अमल कुछ और होता। अहमद जमाल ने नजूमी मोहम्मद शरीफ के एहतजाज के जवाब में कहा, रहता जमीन पर है और आसमान की खबरें लाने का दावा करता है। ऐसे दावे तो वो मर्दाने खुदा भी नहीं करते थे जिन्हें कुदरत ने बड़ा इल्म बख्शा था और जिनकी आंखों पर मुस्तकबिल के बहुत से वाकयात जिंदा तस्वीरों की तरह रोशन थे। अगर तेरा इल्म सच्चा है तो फिर बता के कसरे शाही की इस दीवार के पीछे कौन किस हालत में खड़ा है। इससे ज्यादा इस अजीम इल्म की तौहीन नहीं हो सकती शहंशाह। एहसास रुसवाई की तकलीफ से नजूमी मोहम्मद शरीफ कराहने लगा था और इससे ज्यादा जाहिल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो ऐसे शर्मनाक अंदाज में सरे दरबार अहले इल्म की दस्तार उछालता है। मोहम्मद शरीफ, जिसे हिंदुस्तान के तवाहुम परस्त लोग एक अजीम काहिन का दर्जा देते थे, वो दरबार बाबरी में अपनी ये तजलील किस तरह बर्दाश्त कर सकता था। शदीद आलम तैश में अपनी नशिश से उठा और ये कहता हुआ दरबार से निकल गया, ऐ जाहिल शख्स, अनकरीब सब लोग अपनी आंखों से तमाशा देख लेंगे, फिर सारी दुनिया गवाही दे देगी कि मोहम्मद शरीफ कैसा बाखबर इंसान है। अफसोस उसके इल्म की कदर नहीं की गई। उस वाक़े के कुछ दिन बाद शहंशाह बाबर आगरे से निकलकर खानवा नाम के एक कस्बे में पहुंचा। ये कस्बा ब्याना के मुजाफात में वाक़ है। यहाँ पहुंचकर बाबर ने फैसला किया कि वो गैर मुस्लिमों के साथ उस वक्त तक जंग जारी रखेगा जब तक किसी एक हरीफ का सियासी वजूद खत्म नहीं हो जाता। अपने उसी इरादे के जेर असर मुगल शहंशाह नए अंदाज से जंग की मंसूबाबंदी करने लगा। बाबर ने अपनी फौज के कुछ खबर रसां दस्ते दुश्मन की हरकतों सकनात का जायजा लेने के लिए आगे की तरफ भेजे, मगर ये तमाम सिपाही बहुत जल्द जख्मी होकर और शिकस्त खाकर वापस लौट आए। फिर ब्याना के रहने वालों ने भी किले की चार दीवारी से निकलकर दुश्मन से जंग की और शिकस्त खाकर दोबारा किला बंद हो गए। उन दोनों बुरी खबरों ने बाबर के लश्कर में सरासीमगी फैला दी थी। सिपाहियों के साथ आम लोग भी तरह तरह के तवाहुमात में मुब्तला होकर सहम से गए थे। बाबर का एक हिंदुस्तानी अमीर हैबत खान नियाजी दुश्मन फौजों की कसरत देखकर
خوف و دہشت کے عالم میں سنبھل کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بابر نے آگے بڑھ کر دشمن کے مقابل صف آرا ہونا مناسب نہیں سمجھا اور وہ انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آگرہ واپس لوٹ آیا۔ اس دوران کئی مغل سردار اور ہندوستانی امیر دبے الفاظ میں نجومی محمد شریف کی پیش گوئی پر تبصرہ کر رہے تھے کہ وہ ایک باخبر شخص ہے اور جو کہتا ہے درست کہتا ہے۔ اگر شہنشاہ اس وقت رانا سانگا سے مقابلے کی مہم کو ملتوی کر دیں تو یہ ایک بہترین جنگی حکمت عملی ہوگی۔ بابر اپنے امراء کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان اندیشوں سے قطعاً بے خبر تھا۔ اس نے فوری طور پر ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اپنے فوجی امراء سے جنگ کے بارے میں مشورہ کرنے لگا۔ اکثر امیروں اور سرداروں نے ایک ہی رائے دیتے ہوئے کہا، دشمن کی روز بروز بڑھتی ہوئی قوت ہمارے سامنے ظاہر ہو چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ شہنشاہ بڑے بڑے قلعوں کو اپنے معتمد امراء کے حوالے کر کے خود پنجاب کی طرف تشریف لے جائیں اور وہاں پہنچ کر غیبی امداد کا انتظار کریں۔ بظاہر آگرے سے پنجاب کی طرف کوچ کر جانا ایک سیاسی مصلحت ہو سکتی ہے، مگر درپردہ تم لوگ انتہائی شائستہ الفاظ میں مجھے فرار کا مشورہ دے رہے ہو۔ بابر نے کسی قدر برہم لہجے میں کہا، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر تم لوگ کس منہ سے غیبی امداد کے انتظار کی بات کر رہے ہو۔ غیبی امداد تو ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے سر باکف ہو کر اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کم ہمت اور مفرور انسانوں کی کبھی مدد نہیں کرتا۔ بابر کی اس بات کے بعد جنگ کا فلسفہ ہی تبدیل ہو گیا تھا۔ تمام مغل سرداروں اور ہندوستانی امیروں نے قسم کھا کر کہا کہ وہ کسی بھی حالت میں میدان جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے۔ بابر نے بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے دمکتے ہوئے چہروں کی طرف دیکھا۔ ان کی زبان اور جذبات میں کھلی ہوئی ہم آہنگی پائی جاتی تھی۔ امرائے سلطنت نے بابر کے مزید اطمینان کے لیے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ایک مسلمان کے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی دوسری سعادت نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنے خالق کے حضور میں دست بادعا ہیں کہ وہ ہمیں اس اعزاز سے شرف یاب کرے۔ جمادی الاخر کی 9 تاریخ کو بابر نے آگرے سے کوچ کیا۔ پھر مغل شہنشاہ کا لشکر دشمن سے 3 کوس کے فاصلے پر ٹھہر گیا۔ ملک قاسم اور بابا کشکا مغل کی نگرانی میں چغتائی بہادروں نے دشمن کے جاسوس دستوں کو بڑی آسانی سے مار بھگایا۔ اس کے بعد بابر نے مزید 1 کوس کا فاصلہ طے کیا اور خیمہ زن ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر مغل شہنشاہ نے مختلف جنگی محاذوں کا جائزہ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ جمادی الاخر کی 13 تاریخ کو بابر بیانہ کے مضافات میں داخل ہو کر قصبہ خانوا میں مقیم ہوا۔ یہاں سے 1 کوس کے فاصلے پر دشمن کی فوجیں خیمہ زن تھی۔ ابھی مغل لشکر کے سرفروشوں نے خیمے پوری طرح نصب بھی نہیں کیے تھے کہ رانا سانگا کی فوج جو 2 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں پر مشتمل تھی، حشرات الارض کی طرح ہزاروں کو پیکر ہاتھیوں کے ساتھ چاروں طرف سے نمودار ہوئی۔ جب بابر نے بچشمے خود دشمن کے جنگی وسائل کا جائزہ لیا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ دونوں سیاسی حریفوں کی فوجی طاقت میں کوئی توازن ہی نہیں تھا۔ دشمن کی کثرت دیکھ کر شاہی امراء کے چہرے اتر گئے تھے۔ وہ اپنے قول و قسم سے مجبور تھے، ورنہ میدان جنگ چھوڑ کر کسی عافیت گاہ کی طرف جا چکے ہوتے۔ خود بابر نے بھی 3 بار بڑی اداس نظروں سے آسمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار پکار اٹھا، اے بے پناہ طاقتور اور لازوال قدرتوں کے مالک، یہ تیرا وعدہ ہے کہ تو اپنے نام لیواؤں کو مصیبت کی گھڑی میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور تو خوب دیکھ رہا ہے کہ تیرے ان بندوں پر اس سے زیادہ سنگین اور نازک گھڑی کوئی نہیں آئی۔ اپنے آسمانی لشکروں کو بھیج کہ تیری مدد کے بغیر ہمارے جسم کفار کی شمشیروں کی خوراک بن جائیں گے۔ بے شک میں تیرا ایک بہت گنہگار بندہ ہوں اور میں نے تیرے احکام سے سرتابی کی ہے۔ میری اس سرکشی کو معاف فرما اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ میں اسی وقت سے شراب نوشی کی لعنت کو ترک کرتا ہوں۔ آج کے بعد میرے دور اقتدار میں پھر کبھی کوئی مجلس کیف و نشاط آراستہ نہیں ہوگی۔ بس مجھے اس مارکے میں فتح مند کر دے، پھر میں تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ بلا شبہ میرا یہ عہد مجبوری کا عہد ہے، مگر ساری کائنات ہمہ وقت اس امر پر گواہی دے رہی ہے کہ تو مجبور نہیں ہے۔ اپنی اسی بے نیازی کے صدقے میں مجھے بھی دشمنوں کی طاقت کے ذخیروں سے بے نیاز کر دے۔ بابر نے اس قدر اثر انگیز لہجے میں دعا مانگی کہ شدت جذبات سے اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب جاری تھا۔
اپنے فرما روا کی حالت جذب دیکھ کر بعض امرائے سلطنت بھی رونے لگے تھے۔ احمد جمال بھی زارو قطار رو رہا تھا، مگر اس کے ان آنسوؤں کے پیچھے ایک ناقابل بیان مسرت کی گہری جھلک بھی موجود تھی۔ جیسے ہی بابر کی دعا ختم ہوئی، احمد جمال بڑی وارفتگی کے عالم میں آگے بڑھا اور اس نے 3 بار مغل حکمران کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ شہنشاہ، میں تمام عمر اسی دن کا انتظار کرتا رہا ہوں، اور اسی دن کے لیے میں نے اپنی بے شمار راتیں گریہ و زاری میں بسر کی ہیں، اور آنسوؤں کے لا تعداد نذرانے اپنے خالق کی بارگاہ میں بھیجے ہیں۔ 100,000 شکر کہ میری دعائیں قبول ہوئی۔ اب آپ صحیح معنوں میں میرے مخدوم ہو گئے، اور میں آپ کا ادنا خدمتگار ایک مسلمان حکمران کو اپنے رب کا اتنا ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب آسمانی لشکر اس زمین پر ضرور اتریں گے، صرف اہل ایمان ہی نہیں، کافروں کا ہجوم بھی ان لشکروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ بابر کی طبیعت کا انقلاب اس قدر شدید تھا کہ اس نے ترک شراب نوشی اور مجالس نشاط کے ساتھ دیگر مکروہات، یہاں تک کہ داڑھی منڈانے سے بھی توبہ کر لی۔ بابر حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والا ایک باکردار مسلمان تھا۔ اس نے کبھی نماز ترک نہیں کی۔ وہ بڑی پابندی سے ہر جمعے کو روزہ رکھتا تھا۔ موسیقی، شاعری، انشاء اور علم نجوم میں اسے مہارت خاص حاصل تھی۔ نثر نگاری کے میدان میں بڑے بڑے علماء بابر کی استادی کو تسلیم کرتے تھے۔ سینکڑوں سال گزر جانے کے بعد آج بھی اسے ترکی زبان کا دوسرا بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ اس قدر دلکش شخصیت کا مالک تھا کہ دیکھنے والے اسے دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ خوش گفتاری اور مسکراتے ہونٹوں نے اس کے حسن میں بہت اضافہ کر دیا تھا۔ ذہانت و فطانت میں بھی بابر اپنی مثال آپ تھا۔ وہ حقیقتاً صاحب سیف و قلم تھا۔ پوری تاریخ انسانی میں ایسی شخصیات خال خال ہی نظر آتی ہیں۔ وہ ہمیشہ مظلوموں کی دادرسی کرتا تھا، اور اس نے مسند عدالت پر بیٹھ کر کبھی ناانصافی نہیں کی۔ ان تمام تر صفات کے باوجود بابر کی رنگین مزاجی بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی تھی۔ اگرچہ اس نے اپنی ساری زندگی میدان جنگ میں گزاری، لیکن وہ کیف و نشاط کی محفلیں آراستہ کرنے سے کبھی باز نہیں آیا۔ اس کی مجلس خاص میں پری چہرہ حسینوں کا ہجوم رہتا تھا۔ بابر نے کابل میں ایک انتہائی حسین و دلکش مرگزار تعمیر کرایا تھا، پھر اس کے درمیان میں ایک خوبصورت حوض بنا کر اسے شراب سے لبریز کر دیا گیا تھا۔ وہ فرصت کے لمحات میں اس حوض کے کنارے اپنے خوش مزاج ذہین اور اعلیٰ ظرف دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر عیش و عشرت کی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ بابر نے اپنا ایک شعر بھی اس حوض پر کندہ کرا دیا تھا: نو روزو نو بہارو میں او دل بری خوش است، بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ آج اسی بابر نے شیشے کے تمام ساگر اور سراہیاں توڑ ڈالی تھی اور ساری شراب خیموں سے دور لے جا کر زمین پر بہا دی تھی۔ قیمتی پتھروں سے آراستہ سونے کے برتنوں کے بارے میں حکم دیا گیا تھا کہ جنگ کے بعد انہیں فروخت کر کے حاصل شدہ ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ کچھ سرداروں نے خوش دلی کے ساتھ اور کچھ امیروں نے جبراً اپنے بادشاہ کی تقلید میں یہی عمل دہرایا۔ رات بھر شاہی لشکر پر عجیب سی فضا طاری رہی۔ حکمران سے لے کر سپاہی تک اس قادر مطلق کو پکارتا رہا جس کے حکم کے بغیر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ بابر کی فوج صرف 24,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ شاہی لشکر میں 10-12 ہزار مغل تھے، اور باقی فوجی ان ہندوستانی امیروں سے تعلق رکھتے تھے جو بابر کی حلقہ اطاعت میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے برعکس جو غیر مسلم راجہ بابر سے جنگ کرنے کے لیے آئے تھے، ان میں سے ہر شخص ہندوستان کے کسی نہ کسی علاقے کے ہندوؤں کا سردار تھا۔ ان تمام راجاؤں نے انتہائی رازدارانہ طور پر عہد و پیما کیے تھے کہ وہ بابر سے جنگ کرنے کے بہانے تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ پہلے مغل بادشاہ کو شکست دی جائے گی، اس کے بعد ان مسلمان حلیفوں کو تہہ تیگ کر دیا جائے گا جو اس جنگ میں رانا سانگا کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ ہندوؤں کا بڑا خوفناک منصوبہ تھا، مگر خود غرض اور عاقبت نہ اندیش مسلمان حاکم صرف بابر کی دشمنی میں ہندوؤں کے اس تباہ کار منصوبے کو تقویت پہنچا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج کو مرتب کرنے کا کام نظام الدین علی خلیفہ کے سپرد کیا گیا۔ نظام الدین نے بڑی جانفشانی اور ذہانت سے یہ فریضہ انجام دیا، اور اسی نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کا قیام لشکر کے کول میں ہو۔ کول فوج کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو لشکر کے عین درمیان میں ہو۔ بابر نے نظام الدین علی خلیفہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ شہزادہ ہمایوں میمنہ کی نگرانی کر رہا تھا اور میسرا پر سید خواجہ کو مامور کیا گیا تھا۔
سید خواجہ کے تحت وہ سارے مغل سورما تھے جو محمد سلطان مرزا کی زیر قیادت کئی مارکے جیت چکے تھے۔ بابر نے نظام الدین علی خلیفہ کے مشورے سے چند ہزار سپاہی محفوظ فوج میں رکھے تاکہ جہاں بھی ضرورت پڑے وہ فوری طور پر مدد کے لیے پہنچ جائیں۔ دن کی 4 گھڑیاں گزرنے پر بابر نے اپنی فوج کو غنیم کے لشکر کی طرف حرکت دی اور دیکھتے ہی دیکھتے قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ انسانی خون اتنا ارزاں تھا کہ پانی کی طرح بہ رہا تھا اور میدان جنگ پر میدان حشر کا سا گما ہونے لگا تھا۔ زخمی سپاہیوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں کی دلدوز چیخوں سے فضا لرز رہی تھی۔ ہندوؤں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے مطابق سب سے پہلے پوری طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے میمنہ پر یلغار کی اور بڑے خوفناک انداز میں خسرو کو کولتاش اور ملک قاسم پر حملہ ور ہوئے۔ بابر کا اشارہ پاتا ہی حسین تیمور سلطان میمنہ کی مدد کے لیے بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا۔ مغل سردار کا یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ ہندوؤں کا لشکر اس کی تاب نہ لا سکا اور مسلسل پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ مسلمانوں نے اس تصادم کو اپنی فتح کی پہلی علامت سمجھا۔ اس کے بعد بابر نے مغلوں کے معروف طریقے کے مطابق چاروں جانب سے جنگ کا آغاز کر دیا۔ جس طرف بھی مدد کی ضرورت ہوتی فوج کا بیشتر حصہ اسی طرف مصروف کار ہو جاتا۔ استاد علی کلی رومی اور دیگر ہنر مندوں نے آتش بازی اور بارود کے آلات سے بھی خوب کام لیا اور جگہ جگہ دشمن کی صفوں میں گہرے شگاف ڈال دیے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ہندوؤں کی فوج نے بابری لشکر کے ایک پہلو کو اپنے حملوں کا ہدف بنایا اور مسلسل دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حسن خان میواتی ہراول دستے کے 10,000 سواروں اور دلیر راجپوتوں کی ایک جماعت کو لے کر بڑے خونخوار انداز میں تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ وہ سات قریب تھی کہ اس کے حملوں سے چغتائی لشکر کے قدم اکھڑ جاتے۔ عین اسی وقت بابر نے قلب کو آگے بڑھایا۔ مغل جانباز برق کی طرح کافروں کے سر پر چمکے اور غازیوں کی تکبیر سے پورا میدان جنگ کانپنے لگا۔ حسن خان میواتی نے ان بڑھتے ہوئے شاہ سواروں کے مقابلے پر اپنے تیر انداز دستوں کو آگے بڑھایا۔ حسن خان میواتی کی جنگی حکمت عملی 100% درست تھی، مگر جذبوں کے اس سیلاب کو کون روکتا جو موت اور زندگی کے مفہوم سے بے نیاز ہو چکے تھے۔ مغل شاہ سوار اس طرح آگے بڑھ رہے تھے جیسے ان پر تیروں کی نہیں پھولوں کی بارش ہو رہی ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں بابر کے سپاہی دشمنوں کے سروں پر جا پہنچے اور آن کی آن میں حسن خان میواتی کے ایک ایک تیر انداز کو قتل کر ڈالا۔ دفاع کی سب سے مضبوط دیوار ٹوٹ چکی تھی، اس لیے کافر کی فوج کے اگلے دستے میدان جنگ سے منہ موڑ کر فرار کی راہیں تلاش کرنے لگے۔ حسن خان میواتی جس کے باپ دادا 200 برس سے اس علاقے پر حکمرانی کرتے چلے آ رہے تھے، ایک نیزے کی ضرب سے جاں بحق ہوا۔ بہت سے طاقتور راجپوت راجے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ فرار ہونے والے ہندو سپاہی اب رانا سانگا کے گرد جمع ہو رہے تھے تاکہ انہیں نئی طاقت حاصل ہو سکے، مگر رانا ایک ہوشیار انسان تھا اور اپنی اسی ذہانت کے سبب اس نے پہلی ہی نظر میں نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا۔ اس لیے وہ اپنے جان نثاروں کو موت کے گرداب میں تنہا چھوڑ کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ یہ خون ریز مارکا تقریباً 4 بجے دن تک جاری رہا۔ بابر کی بلند اقبالی، فنی مہارت اور اولو العزمی نے ہندوؤں کی کئی سالہ جنگی تیاریوں کو صرف چند گھنٹے کے اندر خاک میں ملا دیا۔ اس عظیم الشان اور یادگار فتح کے بعد تمام لوگ بابر کو غازی کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ مغل شہنشاہ نے اس خونی ہنگامے سے فراغت پانے کے بعد حکم دیا کہ قتل ہو جانے والے تمام دشمنوں کے سر کاٹ کر سامنے والی پہاڑی پر ایک مینار تعمیر کیا جائے۔ اگرچہ بابر کا مورث اعلیٰ امیر تیمور اپنی شقاوت اور سفاکی کی تسکین کے لیے انسانی سروں کے ایسے کئی مینار تعمیر کرا چکا تھا، لیکن بابر کے حکم میں قہر و ستم کے کسی جذبے کو دخل نہیں تھا۔ وہ اہل ہند کی مسلسل بغاوتوں اور منافق امیروں کی شر انگیزیوں سے تنگ آ چکا تھا۔ مجبوراً اس نے دشمنوں کے سروں سے ایک بلند مینار بنایا تاکہ سیاسی فتنہ گروں کے ساتھ شورش پسند رعایا کے دلوں پر بھی مغل سلطنت کا روب و جلال قائم ہو سکے۔ اس کے بعد شہنشاہ بابر چندیری کے حاکم راجہ میدنی رائے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ رانا سانگا کا حلیف تھا اور شکست کے آثار نمایاں ہوتے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا۔ شاید بابر اس کے اس جرم کو معاف کر دیتا، مگر میدنی رائے کی مسلم دشمنی اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ مغل شہنشاہ اس کو اسی گناہ عظیم کی سزا دینے چندیری پہنچا۔ جب میدنی رائے کو یہ خبر ملی تو وہ دوسرے راجپوتوں کے ساتھ ارک کے قلعے میں چلا گیا اور دروازے بند کر لیے۔ بابر کو روکنے والا کون تھا؟ اس نے بے روک ٹوک آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔
راجہ میدنی رائے اپنے اس قلعے کو بہت زیادہ محفوظ سمجھ رہا تھا، مگر مسلمان سپاہیوں نے دوسرے ہی روز قلعہ تسخیر کر لیا۔ تقریباً 5-6 ہزار راجپوتوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یہ سنگین صورتحال دیکھ کر برہمنوں اور راجپوتوں کی ایک جماعت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ راجہ میدنی رائے کے محل میں پناہ گزین ہو گئی۔ محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ بابر نے محصورین کے نام پیغام بھیجا کہ اسے صرف میدنی رائے کی ضرورت ہے، باقی سب لوگ شہنشاہ کی امان میں ہیں۔ کچھ دیر تک جواب کا انتظار کرنے کے بعد بابر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے توڑ ڈالیں اور راجہ میدنی رائے کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے حضور میں پیش کر دیں۔ جب راجپوتوں نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور مسلمان سپاہیوں کی شمشیروں سے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنی قدیم روایت کے مطابق جوہر کی رسم ادا کی۔ میدنی رائے کے محل کے اندر آگ لگائی اور بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بہت سی عورتیں اور بچے جل کر راکھ ہو گئے۔ اب راجپوت مردوں کی باری تھی۔ انہوں نے شمشیریں بے نیام کی اور اپنی شاہرگیں کاٹ ڈالی۔ محل کے کمرے انسانی خون سے بھر گئے۔ آخر میں راجہ میدنی رائے نے اپنے گلے پر تلوار پھیر دی۔ کچھ دیر تک مرغے بسمل کی طرح تڑپا اور پھر اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ راجہ میدنی رائے نے اپنے دور اقتدار میں چندیری، سارنگپور، رنتھمبور اور رائے سین کی بہت سی مسجدوں کو جانوروں کا استبل بنا کر ان مقامات مقدسہ کے در و دیوار کو گائے کے گوبر سے لیپ پوت دیا تھا۔ جب بابر نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے تو وہ شدت کرب سے رونے لگا۔ اب میں راجہ میدنی رائے کے انجام سے مطمئن ہوں۔ اس درندے کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ ہندوستان کے مشہور عالم شیخ زین صدر نے اپنی نگرانی میں مسلمانوں کی ان تمام عبادت گاہوں کو نجاست سے پاک کروایا۔ پھر بابر نے ان مساجد کے لیے مؤذن اور جاروب کش مقرر کیے اور ان کے اخراجات کے لیے خزانہ شاہی سے وظائف جاری کیے۔ ابھی شہنشاہ بابر چندیری ہی میں مقیم تھا کہ اسے اپنے ان امراء کی شکست کی خبر ملی جنہیں شرقی علاقے کے افغانوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بابر یہ خبر سنتے ہی بہت تیز رفتاری کے ساتھ کنوج کی طرف روانہ ہوا۔ راپری کے مقام پر شکست خوردہ امراء بھی بادشاہ سے آ ملے۔ بابر بہت تیزی سے دریائے گنگا کے کنارے پہنچا اور پھر اس کے حکم سے دریا پر 40 کشتیوں کا پل باندھا گیا۔ حسین تیمور سلطان اور دیگر امراء دریا پار کر کے کھلے میدان میں پہنچے تو افغانوں کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ حسین تیمور نے بہت دور تک تعاقب کر کے باغیوں کو اس علاقے سے باہر کر دیا، یہاں تک کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا۔ بابر مطمئن ہو کر کچھ دن تک گنگا کے قرب و جوار میں شکار کھیلتا رہا، پھر آگرہ لوٹ آیا۔ اب تمام مقبوضہ علاقے کم و بیش پرسکون ہو گئے تھے، اس لیے بابر 5 محرم 935 ہجری کو بڑے اطمینان کے ساتھ گوالیار روانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر اس نے گوالیار کے قلعہ سنگی ہاتھی، راجہ بکرماجیت اور راجہ مان سنگھ کی تباہ شدہ اور ویران عمارتوں کی سیر کی۔ پھر مغل شہنشاہ نے اپنے معتمد امیر رحیم داد کے بنوائے ہوئے خوبصورت حوض اور دلکش باغ کو دیکھا۔ اس باغ میں بابر کو سرخ رنگ کے گلاب نظر آئے جو بہت ہی نایاب سمجھے جاتے تھے۔ بابر نے فوری حکم دیا کہ اس آتشی رنگ کے گلاب کی ایک شاخ آگرے میں لگوائی جائے۔ وہاں عام طور پر شفتالو رنگ کے گلاب پائے جاتے ہیں۔ قلعے اور باغ کی سیر کے بعد بابر نے سلطان شمس الدین التمش کی تعمیر کردہ مسجد میں نماز ادا کی۔ مسجد کا طرز تعمیر اور نقش و نگار اس قدر جاذب نظر تھے کہ بابر ان میں گم ہو کر رہ گیا۔ مغل شہنشاہ نے قیام گوالیار کے دوران کئی بار اس عظیم الشان تاریخی مسجد میں نماز پڑھی اور ہر مرتبہ سلطان شمس الدین التمش کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اسی مسجد کے حوالے سے بابر کو اجودھیا کی زیر تعمیر مسجد کا خیال آیا۔ اودھ کا حاکم اسے مسجد کے بارے میں مسلسل تفصیلی خبریں بھیج رہا تھا۔ چند ماہ پہلے میر باقی نے آخری خبر یہ بھیجی تھی کہ مسجد تقریباً مکمل ہو چکی ہے اور ان قریب شہنشاہ اس کے طرز تعمیر کو بچشم خود ملاحظہ کریں گے۔ پھر جب مغل فرما روا گوالیار سے آگرہ پہنچا تو میر باقی کا قاصد دارالحکومت میں موجود تھا۔ اس نے اودھ کے حاکم کا خط شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیا۔ میر باقی نے اپنے مکتوب میں تحریر کیا تھا کہ حضور والا نے جو مشکل کام اس غلام کے سپرد کیا تھا وہ تائید غیبی کے ذریعے تکمیل کو پہنچ گیا۔ بابر نے میر باقی کا خط پڑھ کر ناقابل بیان خوشی کا اظہار کیا۔ ایک دن تاج و تخت اور دولت و اقتدار سب کچھ خاک میں مل جائیں گے، میں بھی فنا ہو جاؤں گا اور وقت کی تیز آندھی میری فتوحات کے آثار کو بھی خس و خاشاک کی مانند اڑا کر لے جائے گی، مگر اس خانہ خدا کی تعمیر کے حوالے سے ہندوستان کے لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اس کے بعد بابر نے آگرہ کے محتاجوں میں ایک بہت بڑی رقم تقسیم کی
اور احمد جمال کو لے کر اجودھیا روانہ ہو گیا۔ میر باقی نے اجودھیا کی حدود سے کئی میل باہر نکل کر شہنشاہ کا استقبال کیا۔ امیر الدین اور دوسرے درویش بھی بابر کے استقبال کے لیے بہت دور تک چلے آئے تھے۔ امیر الدین چند سالوں میں مزید بوڑھا ہو گیا تھا۔ مغل شہنشاہ تمام درویشوں سے بڑے عزت و احترام کے ساتھ ملا اور انہیں اپنے ہمراہ لے کر مسجد تک پہنچا۔ پھر جیسے ہی بابر کی نظر مسجد پر پڑی وہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گیا۔ خانہ خدا کا جاہو جلال دیکھ کر مغل شہنشاہ کے چہرے پر عاجزی کا رنگ ابھر آیا تھا۔ اس کے بعد بابر ٹیلے پر چڑھا، مسجد کے مینار، دروازے، محرابیں اور طاق دیکھے۔ کاریگروں نے اپنے بہترین فن کا مظاہرہ کیا تھا۔ مغل حکمران کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات ادا ہوئے: زندہ آباد، میر باقی زندہ آباد۔ پھر بابر نے اس مسجد میں نماز ادا کی اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ بڑے پرسوز لہجے میں اپنے رب کا فضل مانگ رہا تھا: اے اللہ، تیرے راستے میں میری کوشش بہت حقیر ہے، مگر تیرا گھر تمام انسانوں کے تصور سے بھی زیادہ عظیم و بلند ہے۔ اپنے گھر کی اسی عظمت و تقدس کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور میرے ساتھی میر باقی کو اس کی محنتوں کا اجر عظیم دے کہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ بابر کی دعا اس قدر اثر انگیز تھی کہ شرکائے نماز کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ ہر زاویے سے مسجد کی تعمیر کا مشاہدہ کرنے کے بعد بابر حضرت موسیٰ عاشقہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوا۔ شیخ، اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے کہ آپ کی دعاؤں سے خانہ بدوش ہندوستان کا شہنشاہ بن گیا۔ پھر کچھ دیر امیر الدین کی خانقاہ میں ٹھہرا، درویشوں کے ساتھ چٹائی پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اب تمہیں وہ ظالم عورت، اس کا جفاکار بیٹا اور دوسرے راجپوت تنگ تو نہیں کرتے؟ کھانے سے فارغ ہو کر بابر امیر الدین سے مخاطب ہوا۔ نہیں شہنشاہ، امیر الدین نے نظریں جھکائے ہوئے بہت آہستہ سے کہا، شاید ستم گروں کی جماعت تھک گئی ہے، اب وہ اسے کیا ستائیں گے کہ یہ خود ان کا مسیحا بن گیا ہے۔ امیر الدین کی بجائے اس کے ساتھی درویشوں نے بابر کو بتایا، اللہ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر بخشی ہے کہ بیماروں کو شفا حاصل ہو جاتی ہے اور مفلسوں کے خالی دامن بھر جاتے ہیں۔ امیر الدین نے انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ شہنشاہ، یہ لوگ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، کہنے والے کہیں یا نہ کہیں مگر تمہاری دعاؤں میں اتنا اثر تو ہونا ہی چاہیے۔ بابر اس عاشق جاں سوختہ سے واقف تھا۔ پہلے وہ شکنتلا کے عشق کی آگ میں جلا، پھر یہی آگ بھڑکتے بھڑکتے معرفت کی آگ میں بدل گئی۔ اس آگ نے اسے روح کی گہرائیوں تک پھونک دیا۔ پھر امیر الدین پارس بن گیا، جسے چھو لیتا وہ خود بھی سونا بن جاتا۔ بابر کئی دن تک اجودھیا میں مقیم رہا۔ ہندو مسلمان کی تفریق کے بغیر اس نے ضرورت مندوں میں بے شمار دولت تقسیم کی، مسجد اور خانقاہ کے انتظامات کے لیے مزید وظائف مقرر کیے۔ پھر وہ آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بابر کی روانگی سے پہلے احمد جمال تنہائی میں امیر الدین سے ملا اور اپنے حق میں دعا کا طالب ہوا۔ امیر الدین بہت دیر تک اسے سینے سے لگائے روتا رہا اور احمد جمال کی آنکھیں بھی اشک برساتی رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اللہ تمہیں سکون دے احمد، مگر فی الواقع یہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں۔ تم جس سکون کی تلاش میں ہو وہ تو دوسری ہی دنیا میں مل سکتا ہے، اور اس کا حصول بھی مالک یوم جزا کی رحمت پر منحصر ہے۔ بہرحال ہم گنہگاروں کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی عجیب دعا تھی۔ احمد جمال امیر الدین سے یہ کہہ کر رخصت ہونے لگا، میں ان قریب سیاست کی ہنگامہ آرائیوں سے نجات حاصل کر کے سمرقند چلا جاؤں گا۔ مجھے تمہاری جدائی بہت شاق گزرے گی، مگر کیا کروں کہ وہاں کئی محبوب ہستیاں میری منتظر ہیں۔ سید مہدی کی پہنائی ہوئی زنجیر سے مجبور تھا، ورنہ کبھی کا چلا گیا ہوتا۔ پھر میں تم سے ملنے ضرور آؤں گا، تم بھی میرے محبوب کا درجہ رکھتے ہو۔ امیر الدین بے قرار ہو گیا اور اس نے زارو قطار روتے ہوئے احمد جمال کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہاں آ کر کیا کرو گے؟ جہاں جانا چاہتے ہو وہیں چلے جاؤ۔ ہاں، جب تم سید مہدی کی قبر پر حاضر ہو تو غلام کا سلام ضرور عرض کر دینا۔ آگرہ پہنچ کر احمد جمال نے بابر سے سمرقند جانے کی اجازت طلب کی۔ شہنشاہ، اب اس خادم کو سبکدوش کر دیا جائے کہ سید مہدی کا بھی یہی حکم تھا۔ اللہ نے آپ کو مارکائے حیات میں سربلند کیا، بڑے بڑے زور آور دشمن سرنگو ہو گئے اور بابری مسجد تعمیر ہو چکی۔ احمد جمال کی جدائی کے تصور سے بابر کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ میں کس طرح الوداع کہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے احمد۔ عزت مآب میری مجبوریاں جانتے ہیں
اگر ایفائے عہد نہ کیا تو رسوا ہو جاؤں گا۔ احمد جمال کا لہجہ بھی سوگوار تھا۔ اچھا کچھ دن اور ٹھہر جاؤ، بابر کی آواز سے گہری اداسی جھلک رہی تھی۔ کچھ ضروری مسائل باقی ہیں، ان کے ختم ہوتے ہی تم سمرقند چلے جانا۔ احمد جمال کو بادلے ناخواستہ ٹھہر جانا پڑا۔ اسی دوران بہار کے علاقے میں سیاسی انتشار پیدا ہوا اور ایک بار پھر افغانوں نے بغاوت کر دی۔ بابر بنفس نفیس وہاں پہنچا۔ مغل شہنشاہ کی بلند اقبالی کا یہ عالم تھا کہ باغی اسے دیکھتے ہی فرار ہو گئے۔ ابھی 1 سال بھی نہ گزرا تھا کہ یکایک شہزادہ ہمایوں سنبھل میں بیمار پڑ گیا۔ پھر جب مرض نے شدت اختیار کی تو ہمایوں آگرہ پہنچا۔ بابر اپنے بڑے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ولی عہد سلطنت کا یہ حال دیکھا تو بابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جانے پدر، یہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو نے باپ کو اپنی بیماری سے بے خبر کیوں رکھا اور دارالحکومت پہنچنے میں اتنی تاخیر کیوں کی؟ بابر بہت غضبناک نظر آ رہا تھا، مگر یہ غصہ اس کی بے پناہ محبت کا دوسرا رنگ تھا۔ بہترین شاہی طبیب ہمایوں کا علاج کر رہے تھے، لیکن مرض میں کوئی افاقہ ہونے کی بجائے بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ ولی عہد سلطنت اس قدر لاگرو نحیف ہو چکا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ بابر بیٹے کی تکلیف کے سبب کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہا تھا۔ آہنی اعصاب رکھنے والا انسان اولاد کی محبت میں اتنا چڑچڑا اور بدحواس ہو گیا تھا کہ بات بات پر طبیبوں کو ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ تم لوگ ابھی تک شہزادے کا مرض ہی تشخیص نہ کر سکے، پھر دوائیں کیسے اثر کریں گی؟ شاہی طبیب رات رات بھر جاگ کر کتابوں کی ورق گردانی کرتے اور بہترین نسخے آزماتے، مگر ہمایوں پر کسی دوا کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ آخر ایک دن میر ابو البقا نے شہنشاہ سے عرض کیا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شہزادے کی زندگی بہت بڑا صدقہ چاہتی ہے۔ میر ابو البقا ہندوستان کے ایک عالم و فاضل شخص تھے۔ اپنے اسی علم کی روشنی میں وہ مغل فرما روا کو مشورہ دے رہے تھے، اگر شہنشاہ وہ چیز صدقہ کر دیں جو انہیں سب سے زیادہ عزیز ہو تو پھر امید ہے کہ اللہ تعالی شہزادے کو شفا بخش دے گا۔ میر ابو البقا کی بات سن کر دوسرے امارا نے مشورہ دیا کہ سلطان علاء الدین خلجی کے جواہر خانے کا وہ قیمتی الماس جو آگرے کی فتح کے موقع پر شہنشاہ کے ہاتھ آیا تھا، اسے فروخت کر کے ساری رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بابر امرائے سلطنت کے اس مشورے پر برہم ہو گیا۔ وہ پتھر کا ٹکڑا میری اور میرے بیٹے کی جان سے زیادہ عزیز اور قیمتی نہیں ہے۔ ہمایوں کے بعد اگر مجھے کچھ عزیز ہے تو وہ میری اپنی جان ہے، اس لیے میں پتھر کی بجائے اپنے بیٹے پر اپنی جان ہی کو صدقہ کیے دیتا ہوں۔ شاید اللہ میری اس نظر کو قبول فرما لے۔ اس وقت بابر کی عمر 50 سال تھی۔ اگر مغل شہنشاہ کوئی تھکا ماندہ بیمار بوڑھا ہوتا تو دیکھنے اور سننے والے یہ جواز پیش کر سکتے تھے کہ وہ زندگی سے بیزار ہو گیا تھا، اس لیے اپنی ناکارہ جان کو بیٹے کی جان پر قربان کر دینا چاہتا تھا، مگر وہ خود کم و بیش جواں سالی کی منزل سے گزر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا مالک تھا۔ زندگی کا صدقہ تو وہ اپاہج بھی پیش نہیں کرتے جن پر ایک ایک سانس گرا ہوتی ہے، اور وہ گلی کوچوں میں گھسٹ گھسٹ کر بھیک مانگتے ہیں۔ امرائے سلطنت یہی سمجھ رہے تھے کہ بابر صرف بیٹے کی محبت میں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے جس پر لوگوں کی اکثریت کو عمل کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مگر جب بابر نے غسل کر کے سفید لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر شہزادہ ہمایوں کے بستر علالت کے قریب آیا تو امیروں، مصاحبوں، دوستوں، عزیزوں اور خدمت گاروں کی سانسیں رک گئیں۔ بابر نے 3 بار ہمایوں کے گرد چکر لگائے اور با آواز بلند کہا، برداشتم برداشتم برداشتم، یعنی میں نے اس کی بیماری اپنے سر لے لی۔ اسی دن سے ہمایوں کی صحت کے آثار پیدا ہو گئے اور بابر مزمحل نظر آنے لگا۔ 1 ماہ بعد ہمایوں نے غسل صحت کیا۔ اس خوشی میں ایک یادگار جشن منایا گیا۔ شہنشاہ امرائے سلطنت پر اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنے کے لیے جبرن مسکرا رہا تھا، مگر اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اندر ہی اندر پگھلتا جا رہا تھا۔ ہمایوں صحت یاب ہو کر کالنجر چلا گیا اور بابر بستر پر دراز ہو گیا۔ شاہی طبیبوں نے بڑی جانفشانی سے علاج کیا، مگر بابر کی بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ امرائے سلطنت بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ بابر ان کے اداس چہروں کو دیکھ کر مسکرانے لگا، یہ مرض الموت ہے، اس میں کوئی دوا کارگر نہیں ہوگی۔ میں اپنی جان تو پہلے ہمایوں کی جان پر قربان کر چکا، بس وقت معلوم کا انتظار ہے،
اور وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ چاراگر اپنی کوششوں میں مصروف رہے اور شہنشاہ کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے، مگر بابر دعاؤں اور دواؤں سے بے نیاز سلطنت مغلیہ کے مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتا رہا۔ اس نے خفیہ طور پر اپنے برق رفتار قاصدوں کو کالنجر بھیجا۔ شاہی راز کے امانت داروں نے سرگوشی کے انداز میں ولی عہد سلطنت سے کچھ کہا۔ ہمایوں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ دارالحکومت پہنچ کر جب شہزادے نے مغل فرما روا کا یہ حال دیکھا تو باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگا۔ ذل سبحانی، آپ نے مجھے اپنی بیماری سے بے خبر کیوں رکھا؟ جانے پدر، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اپنی امانت سنبھالو اور باپ کو مردان شجاع کی طرح رخصت کرو۔ اسی دن ہمایوں کی جانشینی کا اعلان کیا گیا اور اسی رات بابر نے احمد جمال کو خلوت میں طلب کر کے کہا، مجھے امید ہے کہ تم عنقریب سمرقند روانہ ہو جاؤ گے۔ احمد جمال رونے لگا، شہنشاہ، میں نے آپ جیسا محبت کرنے والا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ لوگ تو معمولی جاگیریں بھی حاصل کرنے کے لیے ہوس کے مقتل میں اولاد کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، مگر آپ نے اپنا اقتدار، جاہو جلال، غرور شاہی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی بیٹے پر قربان کر دی۔ بس اب تم جاؤ احمد۔ بابر نے منہ پھیر لیا، میں بھی جا رہا ہوں۔ تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا، میری زیادتیوں کو معاف کر دینا، اور جب تم سید مہدی کے دربار میں حاضر ہو تو میرا سلام عرض کرنا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا کہ میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں۔ احمد جمال نے بابر کے ہاتھ کو آخری بوسہ دیا اور اشک بار آنکھوں کے ساتھ خلوت شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد بابر نے ہمایوں اور حرم شاہی کو طلب کیا۔ خواتین بلند آواز میں گریہ ازاری کر رہی تھیں۔ بابر آخری لمحے تک انہیں مردانہ وار تسلیاں دیتا رہا، مگر وہ کچھ دیر بعد پیش آنے والے حادثے کے تصور ہی سے بے حال ہوئی جا رہی تھی۔ یکایک بابر کی سانس اکھڑنے لگی۔ اس نے ہمایوں کو مخاطب کر کے بامشکل اپنی وصیت مکمل کی، میرے جنازے کو کابل میں اس جگہ دفن کرنا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک موجود ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی بابر کی سانسوں کا شمار ختم ہو گیا۔ وہ ماہ رجب 936 ہجری میں بیمار ہوا اور 5 جمادی الاول 937 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بابر نے 38 سال حکومت کی اور ایک مہم جو، شجاع، اعلیٰ ظرف اور منصف و عادل حکمران کی حیثیت سے تاریخ عالم کے اوراق میں کبھی نہ مٹنے والے نقوش چھوڑ گیا۔ کابل میں بابر کی تدفین کے وقت احمد جمال بہت زیادہ اداس اور دل شکستہ نظر آ رہا تھا۔ 35 سالہ رفاقت سے وابستہ ہزاروں یادیں اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ جلد از جلد ان یادوں سے اپنا دامن چھڑا کر سمرقند چلا جانا چاہتا تھا کہ یکایک اسے امیر الدین سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ 100 کی سرکاری رسم ادا ہوتے ہی احمد جمال کابل سے آگرہ آیا اور پھر اجودھیا پہنچ کر امیر الدین کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ وہاں کی فضا بھی بدلی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جب احمد جمال نے امیر الدین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ایک درویش نے اداس لہجے میں کہا، اب وہ یہاں نہیں رہتے، کئی ماہ پہلے خانقاہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ احمد جمال نے چونک کر کہا، مجھے ان سے ایک بہت ضروری کام تھا، میں اسی کام کے لیے کابل سے یہاں آیا ہوں۔ آئیے میں آپ کو ان کے پاس لے چلتا ہوں، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں رہتے، اسی درویش نے جواب دیا۔ احمد جمال کے چہرے پر خوشی کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ وہ امیر الدین کے چلے جانے کی خبر سن کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ آپ طویل سفر کے باعث تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام کر لیجئے۔ دوسرے درویشوں نے رسم میزبانی ادا کرتے ہوئے کہا، شیخ امیر الدین سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ میری قسمت میں آرام کہاں، آپ براہ کرم مجھے امیر الدین کے پاس لے چلیے۔ آخر ایک درویش احمد جمال کو اپنے ہمراہ لے کر خانقاہ سے نکلا۔ امیر الدین کی صحت کیسی ہے؟ احمد جمال نے درویش سے پوچھا۔ میں گزشتہ سال یہاں آیا تھا تو وہ بہت کمزور نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر کی تو بات ہے، آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیسے ہیں۔ درویش کا لہجہ بہت شکستہ تھا، مگر احمد جمال نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب وہ درویش حضرت موسیٰ عاشقاں کی قبر کے نزدیک ٹھہر گیا تو احمد جمال نے چونک کر کہا، یہ تم مجھے کہاں لے آئے؟ امیر الدین کے پاس۔ درویش انتہائی ضبط کے باوجود رو پڑا۔ احمد جمال نے گھبرا کر دیکھا۔ حضرت موسیٰ عاشقاں کے مزار کے قریب ہی ایک کچی قبر تھی
جہاں ایک غم زدہ عورت خاموش بیٹھی تھی۔ یہ امیر الدین کی آخری آرام گاہ ہے۔ شدت غم سے درویش کی آواز لرز رہی تھی۔ احمد جمال پر بہت دیر تک سکتے کسی کیفیت طاری رہی۔ شکنتلا کا جوان سال بیٹا بلرام سنگھ ایک موذی مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اس کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ درویش احمد جمال کو امیر الدین کی موت کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آخر مایوس ہو کر شکنتلا امیر الدین کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تیری دعاؤں سے کئی لا علاج مریض شفا یاب ہوئے ہیں، اس لیے میرے بیٹے کو بھی نئی زندگی دے۔ امیر الدین نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ ایک گنہگار انسان ہے اور ان کی دعاؤں میں کوئی تاثیر نہیں، مگر شکنتلا بیٹے کی محبت میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ اس کے آنسوؤں کے سیلاب اور جگر شگاف چیخوں نے خانقاہ کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہہ رہی تھی، امرناتھ میرے بیٹے کو زندگی دے ورنہ میں بھی تیرے دروازے کے پتھروں سے سر ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ آخر امیر الدین بھی بے قرار ہو کر چیخ اٹھے، خاموش ہو جا شکنتلا کہ میں تیرے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میری ہر خوشی بلرام سنگھ کی زندگی سے وابستہ تھی امرناتھ۔ شکنتلا کی ہذیانی چیخوں میں کچھ اور شدت آ گئی تھی۔ اگر بلرام سنگھ مر گیا تو پھر آنسوؤں کا بڑا خوفناک سیلاب آئے گا اور میں تیرے سامنے اسی سیلاب میں غرق ہو جاؤں گی۔ تو گھر جا شکنتلا۔ یہ کہتے ہوئے امیر الدین بھی رونے لگے۔ میں اپنے خدا سے تیرے بیٹے کی زندگی کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی شکنتلا کے آنسو رک گئے اور وہ اپنے گھر چلی گئی۔ پھر امیر الدین نے حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور خالق کائنات کے آگے دامن پھیلا دیا۔ بلرام سنگھ کی سانسیں تو پوری ہو چکی، مگر تو قادر مطلق ہے، اسے میری زندگی دے دے۔ لوہے محفوظ بھی تیری، قلم بھی تیرا، تحریر بھی تیری، حکم بھی تیرا، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے۔ شکنتلا گھر پہنچی تو بلرام سنگھ صحت یاب ہو چکا تھا۔ لوگ بے یقینی کا شکار تھے کہ ایک مردے کو نئی زندگی کس طرح مل سکتی ہے۔ شکنتلا پاگلوں کی طرح واپس لوٹ آئی اور یہ کہتی ہوئی خانقاہ میں داخل ہوئی، امرناتھ پرماتما نے تیری پرارتھنا سن لی، بلرام سنگھ کو نیا جیون مل گیا۔ مگر امیر الدین یہ خوشخبری نہ سن سکے۔ شکنتلا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کے لیے خود انہوں نے اپنے سفینہ حیات کو موج فنا کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر شکنتلا نے اپنے گھر، اپنے سماج اور اپنے مذہب سے تمام رشتے توڑ ڈالے۔ وہ لوٹ کر واپس نہیں گئی۔ سردی ہو یا گرمی، دھوپ ہو یا برسات، وہ امیر الدین کی قبر کے نزدیک ہی پڑی رہتی ہے۔ اس کا بیٹا بلرام سنگھ بھی مسلمان ہو گیا ہے، وہی اسے کھلا پلا دیتا ہے، ورنہ وہ خود کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں کرتی۔ یہی ہے شکنتلا۔ امیر الدین کے ساتھی درویش نے شکستہ حال اور غم زدہ عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور احمد جمال کو محسوس ہوا جیسے کائنات کی بسیط فضاؤں میں ایک ہی آواز گونج رہی ہو، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اور یہاں پر اس تاریخی داستان کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اور مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ والسلام، اللہ نگہبان۔